جن کو بھی ایڈ کروائیں ان کو کنسسٹنٹلی آپ کلاس کروائیں بھی پابندی سے. بہت سے لوگ ایڈ ہوتے ہیں پھر بیچ میں چھوٹ جاتے ہیں اور مصروفیت نکال لیتے ہیں. تو ان سے ان کے اندر پہلے شوق پیدا کروائیے کہ دیکھیے آپ قرآن سے جڑنے جا رہے ہیں, آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے, اب آپ عہد کر لیں کہ آپ اس موقع کو زندگی بھر پکڑے رہیں گے, کوئی بھی پریشانی آ جائے اس کو نہیں چھوڑیں گے. اگر لائیو کلاس چھوٹ جائے گی تو ریکارڈنگ سنیں گے, مگر ہر ہفتے جو بھی آیت ہماری کورڈ ہو رہی ہے اس کو پورا کر لیں گے. ٹوٹل 168 آورس ہوتے ہیں ہمارے, 170 میں 2 گھنٹے کم پورے ہفتے میں. جب ہم 170 گھنٹے بعد جا کے ملتے ہیں, اتنے گیپ میں یہ 2 گھنٹے کی کلاس کو آپ فاسٹ سپیڈ پہ کر کے, سلو سپیڈ پہ کر کے, جیسے بھی ہو آپ سن لیں, کلاس اٹینڈ کریں, بہت بہت اچھا ہے. اور اگر نہیں کر پائیں کسی بھی مجبوری کی وجہ سے تو ایٹ لیسٹ اس کی ریکارڈنگ سن لیں, اپنے نوٹس بنا لیں. اللہ کے ساتھ آپ کا یہ سفر میرے ساتھ نہیں ہے, آپ کا یہ سفر قرآن کے ساتھ ہے. اور آپ کو اللہ کی کتاب سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ اس کا حق ادا کریں, اس سے جڑے رہیں. شیطان کا ایک بہت بڑا وسوسہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے نا ہمارے اندر جو ہے وہ پیدا کرنا شروع کر دے کہ نہیں ہو پا رہا ہے, بہت مشکلات آ رہی, کسی بھی طریقے کے وسوسے. تو اس کلاس کو آپ نہیں چھوڑیں, جن کو بھی جوائن کرائیں ان کو بھی آپ تھامے رہیں گے, ان کی بھی آپ خیر خبر لیتے رہیں گے. آپ کلاس سے جڑے ہیں ان سے کلاس ڈسکس کریے. تو کیونکہ کلاس میں جڑنا آسان ہوتا ہے اور باقی رہنا کلاس میں وہ ایک بہت بڑی جنگ ہوتی ہے شیطان کے ساتھ. شیطان ہمارے ساتھ جو جنگ کر رہا ہے نا, اس کو ہم سے ڈر نہیں ہے, ہماری نیتوں سے ڈر نہیں ہے, اس کو ہماری مستقل مزاجی سے ڈر لگتا ہے. ہم آج نیت کر لیں, کل پھر جائے, شیطان کو کوئی دقت نہیں ہے, کسی کو کوئی دقت نہیں ہے. لوگوں کو دقت شیطانی طاقتوں کو دقت ہماری مستقل مزاجی سے ہے. ہم ٹک نہ جائیں, ہم اس کے پابند نہ ہو جائیں, ہماری زندگی میں روز یہ کتاب نہ کھلنے لگے, ہم اس کتاب کو کھول کے اس پہ کوئی عمل نہ کرنے لگے اور اس عمل پہ جم نہ جائیں. ہماری مستقل مزاجی سب سے بڑا جو ہے شیطان کا ہتھیار ہے کہ ہم کو اس کو اس سے دقت ہے کہ یہ ان کے ہاتھ سے نکال دو. نیت کرو, آج کرو کل نکلو, 2-4 بار رہو پھر نکلو. کیونکہ شیطان کو جو ہے ہماری مستقل مزاجی جو ہے نا اس کے پاس راستے کا سب سے بڑا کانٹا ہے. ہم اگر اپنی ٹک گئے نا اپنی بات پہ, ہم اگر اللہ کی کتاب کی طرف آ گئے اور اس پہ ہم نے اپنے آپ کو مستقل مزاجی کے ساتھ قائم کر لیا, شیطان کا حملہ ہم پہ کم ہونے لگتا ہے, شیطان کا اثر انداز ہم پہ کم ہونے لگتا ہے. تو اسی لیے جو ہے آپ لوگوں کو اس کلاس کی بہت اہمیت دینی ہے, کیونکہ اللہ کی طرف بلا رہی ہے آپ کو. 2 گھنٹے اللہ تعالیٰ آپ کو ہفتے میں ٹائم دے رہے ہیں, آؤ میری کتاب کو سنو, اس کو اپنی زندگی میں اتارو, سکون لاؤ. تو بہت بہت مقدس کر کے اس میں شامل ہوئیے, باوضو ہو کے ہوئیے, اچھے اس کے ساتھ ہوئیے. اپنی کتابیں پہلے سے لگا لی, ہاں کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے, لنک آنے والا ہے, میں پہلے سے انتظار میں. جیسے ہم لوگ اگر خانہ کعبہ میں بیٹھے اور روزہ کھول لیں تو ہمیں ایک شوق ہوتا ہے نا کہ ابھی اذان ہوگی اور حرم میں روزہ کھولیں گے. شوق ہوتا ہے, لوگ خانہ کعبہ میں حرم میں جا کے پہلے سے بیٹھ جاتے ہیں. نماز کا وقت تو نہیں ہوتا ہے, پہلے سے بیٹھے انتظار کر رہے ہوتے ہیں, نماز ہوگی پڑھیں گے, باوضو بیٹھے انتظار کرتے ہیں. شوق ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ نماز کا ثواب 1,00,000 گنا ہے. تو یہ شوق آپ اللہ کی کتاب کے لیے پیدا کریے. ہفتے میں 1 بار اللہ مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں, اپنے کلام کو سننے کا موقع دے رہے, سمجھنے کا موقع دے رہے. میرے لیے عبادت ہے 2 گھنٹے کی. جتنے شوق سے آپ کریں گے نا اتنا آپ کی نیت کے حساب سے اللہ آپ کو اجر دیں گے. ٹھیک ہے, چلیے ہم یہ کلاس شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین, اللہم فقہنا فی الدین, اللہم فقہنا فی الدین. اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کر. اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ایک ایسے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں علم کا جو مجھے نفع پہنچانے والا ہو, ایک ایسے رزق کا جو طیب ہو, اور وشفان من کلی دائی بھی پڑھتے ہیں و عملا متقبلہ بھی پڑھتے ہیں. شفان من کلی دائی کا مطلب ہوتا ہے تجھ سے مکمل شفا کی امید کرتی ہوں, اور عملا متقبلہ تجھ سے قبول ہونے والے عمل کی. یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے نا وشفان من کلی دائی, یہ والا حصہ ہم تب پڑھتے ہیں جب ہم خانہ کعبہ میں زمزم پی رہے ہوتے ہیں.
تب پڑھا جاتا ہے. شروع کا 2 حصہ سیم ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا. اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ایسے علم کا جو نفع پہنچانے والا ہو اور ایسے رزق کا جو پاک ہو، طیب ہو. اور جو تیسرا حصہ ہے وہ عملاً متقبلا، وہ نہیں پڑھتے ہیں جب ہم زمزم پیتے ہیں. انفیکٹ آپ گھر میں بھی زمزم پیے تو یہی پڑھیں، وشفان من کل دائی. شروع کے پہلے کے 2 حصے میں یہ تیسرا حصہ لگا لیں، وشفان من کل دائی، میں تو سے مکمل شفا کی دعا کرتی ہوں. تو یہ 3 دعاؤں کے ساتھ ہم اپنا آغاز کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے پچھلی بار آیت نمبر 23 تک کر لیا تھا. آج 2 آیتیں اور کریں گے انشاءاللہ، 24 اور 25. اور پھر اس کے بعد نیکسٹ کلاس میں ہم جو ہے آیت نمبر 16 سے 25 تک کی ہم گرامر دیکھیں گے. شروع کی ہم نے 15 آیت کی ہم نے گرامر کر لی ہے، تو آج 2 آیتیں اور کر لیں گے، اور 10 آیتوں کی گرامر انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. ایزی کر کے دیکھیں گے تاکہ سب کے سمجھ میں آئے. ابھی تک جتنا آپ نے سورہ البقرہ پڑھا ہے، اور ایک ہی موضوع چل رہا ہے ابھی تک. ہم سورہ البقرہ کا جو سب سے پہلا ٹاپک ہے نا، وہ انسانی فطرت، اور اس کے حساب سے اللہ نے 3 کیٹیگریز رکھی ہیں ہیومن بینگز کی، ان کو ڈسکس کیا ہے. اور یہ ٹاپک ابھی تک چل رہا ہے. اتنا ڈیٹیل میں انسانی مزاج اور فطرت اور اللہ کی تخلیق کے حساب سے ہمیں اندر جو کوالٹیز آ جاتی ہیں، ہم نے اس دنیا میں اپنے پہ پروان چڑھائی ہوتی ہیں، اس کا ذکر اس لیے بہت زیادہ کرا گیا ہے کیونکہ اب جو ہم سورہ البقرہ میں پڑھیں گے نا، وہ ایک قوم کے بارے میں پڑھیں گے جو ہم سے پہلے امت بنائی گئی تھی، اور وہ اپنی اخلاقی پستیوں کی وجہ سے، اپنے اخلاق میں گراوٹ آنے کی وجہ سے ان کو اس منصب سے ہٹا دیا گیا تھا. ان سے یہ ٹائٹل اور یہ پریویلیج اللہ نے واپس لے لی تھی، اور ان کی جگہ ہم کو نبوت، ہماری امت میں اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا. اور ہم سے پہلے یہ نبوت کا تاج جس امت میں تھا، وہ 2500 سال تک اس تاج پوشی کے اندر تھی. سوچے تو ان کا زوال، ان میں کیا کیا خرابیاں آئیں، کس کس طریقے سے وہ گرے، کیا کیا چیزیں تھی جس کی وجہ سے اللہ کی انہوں نے ناراضگی بلائی، اور اللہ نے انہیں کتنے موقع دیے، کتنی بار معاف کیا، وہ سب ڈسکس ہوں گی. اور یہ سب ڈسکس کرنے سے پہلے اللہ نے پہلے سمجھایا ہے کہ انسان کو ہم نے تخلیق کیا، اس کی فطرت میں 3 مزاج رکھے ہیں، اور یہ انسان خود اپنے کردار سے، اپنے عمل سے ایک مزاج کی طرف ہونے لگتے ہیں، ایک کردار پکڑنے لگتے ہیں. یا تو وہ متقی ہو جاتے ہیں، تقوی والے ہو جاتے ہیں، یا وہ کافر ہو جاتے ہیں، انکاری ہو جاتے ہیں. اور تیسری کیٹیگری، ان کے اندر انکار اور اقرار، اللہ کا اقرار اور اللہ کی باتوں کا انکار، دونوں کا میل جھول ہے تو وہ منافق ہو جاتے ہیں. یہ 3 کیٹیگری انسانوں کی اللہ نے ڈسکس کری ہے. اور ہماری اللہ کی کریشن، جب اللہ نے انسان کو بنایا، اس کی پوری باڈی میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز رکھی ہے نا، وہ قلب رکھا ہے، دل. قلب کی اصل عربی دل ہے بھی نہیں، دل از این آرگن جو ہمارے جسم میں ہوتا ہے. قلب جو ہے وہ روحانی دل، جس میں آپ کی روح سے الائنڈ ہوتا ہے. اگر آپ تنویر سلطانہ میوٹ کریں، آپ شوکت انور آپ بھی میوٹ کریں، ورنہ میں میوٹ آل کر دوں گی پھر آپ لوگوں کو. شوکت انور میوٹ کریں آپ. اوکے. تو ہاں، میں آپ لوگوں کو 3 طریقے کے لوگ بتا رہی تھی. تو ہمارے جو ہیں متقی، کافر اور منافق، یہ 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تینوں کے اندر جو جو بھی کوالٹیز رکھی ہیں، وہ ان کے قلب کی کنڈیشن پہ رکھی ہے. قلب، اگر اس کا بہت پاس کا ٹرانسلیشن کرنا چاہیں تو ہم دل یا ہارٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن قلب دل اور ہارٹ سے زیادہ کی چیز ہوتا ہے. دل صرف ایک آرگن ہے جس کا کام ہوتا ہے دھڑکنا. اس کا پرپس ہے کہ اس میں آکسیجن آ رہی ہے، اور وہاں سے جو ہے پوری باڈی میں سپلائی ہو رہی ہے، اور پوری باڈی کو مینٹین کیے ہوئے. یہ اس کا پرپس ہے. مطلب ہمارے دل میں اگر کوئی خرابی آتی ہے تو ہم یہی صحیح کرواتے ہیں جا کے، چاہے آپ اینجیو پلاسٹی کرا رہے ہو یا بائی پاس کرا رہے ہو. کسی بھی طریقے کی اس میں بلاکیج آتی ہے تو اس سے ہمارا دل اگر دھڑکنا رک جائے تو زندگی ختم، ڈکلیئر ڈیڈ کر دیا جاتا ہے. قلب کیا ہوتا ہے؟
قلب ایک وہ دل ہوتا ہے جو سوچتا ہے اور سمجھتا ہے، جس کے اندر ایک اپنا دماغ ہوتا ہے. یہ بات قرآن نے ہمیشہ کہی ہے کہ دل کا دماغ ہوتا ہے، دل خود فیصلے لیتا ہے، اور دل دماغ پہ دل ہمارا جو دماغ ہے نا، برین، اس پہ ہمیشہ حاوی ہوتا ہے. دل اور دماغ کی جنگ میں ہمیشہ فوقیت، ہمیشہ ترجیح دل کی ہوتی ہے، کیونکہ جو ہم دل ہوتا ہے، دل خود بھی سوچتا ہے دماغ سے انڈیپینڈنٹ. اور یہ ریسرچ اب پروف ہو گئی ہے، کچھ سالوں میں کتابوں میں بھی آنے لگے گی، آپ کی اسکولی کتابوں میں، کہ دل میں خود ایک دماغ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیونکہ انہوں نے ہمیں تخلیق کیا ہے، وہ یہ بات ہمیشہ سے جانتے تھے، اس لیے انہوں نے کتاب میں لکھ دیا. قرآن میں ہمارے لیے آ گیا کہ تمہارے اندر جو 3 طریقے کے لوگ ہیں موجود ہیں، تقوی والے ہوں، کافر ہوں، یا منافق ہوں، تینوں کو جو ہم نے کرائیٹیریا لگایا ہے ججمنٹ کا، وہ ان کے دل پہ لگایا ہے. دل کس طریقے کا ہے، دل میں کیا موجود ہے، دل میں کیا خیالات ہیں، دل کس طریقے سے سوچتا ہے، کس باتوں پہ آتا ہے. تو اگر ایک انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر ہے، کہ مطلب ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہے وہ اپنی زندگی میں کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اسے خود نہ پسند ہو، مگر اللہ کو پسند ہے نا، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس پہ ٹکتا ہے، بار بار کرتا ہے. اور ہر وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. ڈاؤٹ بھی آ جائے نا تو بھی بچتا ہے. کلیئر کٹ نہیں ہے کہ نہیں یہ کام غلط ہے، لیکن اس کو شبہ ہے، شبہ کہ اس میں بھی نا وہ انکار کر دیتا، نہیں میں نہیں کروں گا، کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے. تو یہ ہوتے ہیں تقوی والے لوگ، اللہ سے ڈرنا بھی اور اللہ سے محبت بھی کرنا. اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کی کہیں بھی کاموں کو نا اپنے سارے تسلیم خم کر کے کرتے ہیں. مطلب جو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، راضی بظاہر رب، جو جس چیز میں اللہ راضی اس میں دل کو راضی کرنے لگتے ہیں. ایسے لوگوں کا قلب کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ متقی لوگ ہوتے ہیں، یہ تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ کی محبت میں سر سے لے کے پیر تک ڈوبے لوگ ہوتے ہیں. اور ان لوگوں کی جو صفت ہے، 5 صفتیں ہم نے ڈسکس کری ہیں. کوئی بتائے گا؟ آپ میں سے نماز جی بتائیں. السلام علیکم بھائی. نماز اللہ اور رسول پہ یقین رکھنا، جو بھی اللہ نے ابھی کتاب نازل کی اور آئے ہوئے پہلی کتابوں پر یقین رکھنا، ہوں اور جتنے بھی انبیاء آئے ان سب پر یقین رکھنا، غیب پر یقین رکھنا، جنت اور آخرت پر یقین رکھنا. آج 5 پوائنٹس میں ہم نے ڈسکس کرا تھا نا یہ چیز. جی میم، پہلا پوائنٹ ہے گیپ پر ایمان رکھنا، اور دوسرا ہے نماز قائم کرنا، اور تیسرا ہے دین کی راہ میں خرچ کرنا، اور جی. چوتھا ہے قرآن پر اور جتنی بھی کتابیں آئیں ان پر ایمان رکھنا، اور پانچواں آخرت پر ایمان رکھنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت صحیح بتایا آپ نے. اگر آپ دیکھیں تو آپ کی آیتوں میں بھی یہی ہے، آیت نمبر 3 اور 4 میں یہی چیز ہے نا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ میں کیا ہے، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پہ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کری، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو اللہ نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ آیت نمبر 3 میں متقی لوگوں کی 3 صفتیں بتا دی گئی. آیت نمبر 4 میں 2 صفتیں اور بتا دی گئی ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جو ان پر نازل کیا گیا اور ان سے پہلے والوں پہ نازل کیا گیا، وبالآخرۃ هم یوقنون اور آخرت پہ وہ یقین رکھتے ہیں. تو آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3، آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4، ان 2 آیتوں میں متقی لوگوں کو اللہ نے ویل ڈیفائن کر دیا، کچھ چیز نہیں چھوڑی. اب یہ 5 صفتیں جو ایمان بالغیب میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کیا مثالیں، کیا کیا چیزیں ہیں جو اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرتے ہیں، اللہ نے جو رزق دیا ہے وہ ہے کیا کیا چیزیں، رزق کیا صرف پیسہ ہی رزق ہے یا اور بھی چیزیں رزق ہے جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوتا ہے نا، کسی کسی کو اللہ نے تنگ دست بھی بنا، کسی کے ہاتھ میں تنگی رکھی ہوتی ہے، اتنی فراہمی نہیں ہوتی، اتنا پیسے کی ریل پیل نہیں ہوتی ہے، کم دیا ہے اللہ نے، لیکن اور چیزیں ہیں آپ کے اندر صلاحیتیں، تو کیا وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو وہ بھی رزق میں آئے گا نہیں آئے گا خرچ کرنے کا. تو ہم نے یہ رزق کی پوری کیٹیگری کری.
پھر اس کے بعد ہم نے جو چوتھا پوائنٹ ہے کہ کس کس چیز پہ جو ہے ایمان رکھنا ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی ہمیں اللہ نے جو کتاب ہم پہ نازل کری ہے ہمارے نبی پہ، اور اس سے پہلے جتنی بھی نبی کریم آئے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں، سب پہ ہمارا ایمان ہے. اور پانچویں چیز آخرت کا ایمان. ہم نے ڈیٹیل سے ٹاپک کو ڈسکس کرا ہے. آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 سورہ البقرہ کی یہ بتا دیتی ہے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رنگ میں سر سے لے کے پیر تک رنگے ہوتے ہیں. کون سے لوگ ہیں جنہیں ہم متقی کہتے ہیں. اللہ کی نظر میں متقی، تقوی والے کون ہیں. یہ دو آیتیں، آیت نمبر 3، آیت نمبر 4، یہ اسی آرڈر میں آپ کو یہ پانچوں کوالٹیز یاد ہونی چاہیے. کلیئر؟ پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے نا دوسری کیٹیگری کری. ایک ہم نے ایکسٹریم کری اللہ کو سب سے پسندیدہ لوگ. اب دوسری کیٹیگری کری اللہ کو سب سے ناپسندیدہ لوگ، انکاری لوگ. ان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ جی السلام علیکم. منافق اور کافر کے بارے میں کہ وہ انہیں کی جو ان جہنم کے کے سب سے نچلے حصہ میں جائیں گے. اللہ سے اللہ کا کرے کافر جی ان کے دلوں میں اللہ پاک نے رکھ دیا، مہر لگا دیا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ان کے آنکھوں کا پردہ ہے، کان کو بہرا کر دیا ہے. ان کے کان سے سن نہیں سکتے ہیں، دیکھتے ہوئے بھی وہ کچھ سن نہیں سکتے ہیں. ان کے دل میں اللہ پاک نے مہر لگا دیا ہے. نفاق ہے ان کے دل میں، خواہش کا ان کو یہ ہے، بیماری ہے. ان کو نفاق کی بیماری ہے، خواہش کی بیماری ہے، ان کو شک کی بیماری ہے. کافر لوگوں کو ان لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک نکل گئے. یہ جو آپ نے نفاق کی، شک نہیں، کی، وہ کھلا خواہش، انکار کرتے ہیں. یہ وہ بالکل منافق ہی لوگ ہیں. وہ کھلا پورا انکار کرتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہے وہ. انکار کرتے ہیں. تو اسی لیے ان کے آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7، چلڈرن ہے، ان کے دو دل پہ اللہ آیتیں نے مہر. متقی لوگوں ہاں کے لیے، آیت نمبر 3 اور 4، اور دو آیتیں کافروں کے لیے، آیت نمبر 6 اور 7. آپ بالکل. دیکھ رہے کتنا کلیئر کٹ اللہ نے بات کری ہے. مختصر بات اور کمپلیٹ بات. متقی لوگوں کے بارے میں 5 صفتیں بتا دی، کافروں کے بارے میں بتا دی آیت نمبر 6 اور 7 میں. جو سب کچھ جانتے ہوئے انکار کرے نا، اب ان کو سمجھانا اور نہ سمجھانا برابر ہے. برابر. اور ایسے لوگوں کا دل بالکل کالا ہو چکا ہے. ان کے گناہوں کے سبب وہ دل بالکل کالا ہو چکا ہے، مردہ ہو گیا ہے وہ دل. اب اس پہ اللہ نے وہ ریوائیو نہیں ہو سکتا، اس میں آپ دوبارہ جان نہیں لا سکتے. جیسے اگر کوئی انسان کی دھڑکنیں ٹوٹ جائے نا، آپ اس کو ای سی جی دیتے رہو، پی سی آر مطلب ای سی آر دیتے رہو اس کے دل کو، لیکن تب بھی اس کی دھڑکن واپس نہیں آتی ہے، مطلب ڈکلیئر ڈیڈ، اب یہ مر گیا. تو اللہ نے یہی کیس کہا ہے کہ ایسے لوگوں کا جو جانتے بوجھتے انکار کرتے ہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کے دل جو ہے ان کے انکار کے سبب اتنے سخت ہو جاتے ہیں، اتنے سخت ہو جاتے ہیں، اتنے سیاہ ہو جاتے ہیں کہ اب ان کے اندر کسی طریقے کی کوئی جان باقی نہیں رہتی ہے، کسی طریقے کی کوئی گنجائش واپس نہیں رہتی کہ واپسی کا راستہ طے کریں یہ لوگ اللہ کی طرف. تو اللہ کہتے ہیں کہ اب یہ بالکل گون کیس ہے، اب ان پہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. کوئی ہمارا فریج بار بار خراب ہوتے ہوتے میکینک کہتے ہیں بھائی اب اسے اب ریپلیس کر دیں، اب یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. یہ وہ والی کیٹیگری کے لوگ. دو آیتوں میں اللہ نے صاف کر دیا، آیت نمبر 6 اور 7. دو آیتیں تقوی والے لوگوں کی، آیت نمبر 3 اور 4. دو آیتیں کافروں کی، آیت نمبر 6 اور 7. اب جو ہے ان کو چھوڑ کے ابھی تک اس کے بعد ہم نے جتنی بھی بات کری آیت نمبر 6 سے لے کر، انفیکٹ ابھی ہماری آیتیں چل رہی ہیں، آیت آج بھی ہم کریں گے آیت نمبر 25 تک، صرف اور صرف کس کی بات ہو رہی ہے؟ منافقوں کی. اتنی بڑی کیٹیگری ہے، اتنی ڈیٹیلڈ کیٹیگری ہے، اتنے رنگ رنگ کے لوگ ہیں اس میں کہ یہ والے بھی منافق ہوتے ہیں، ایسے والے بھی ہوتے ہیں، ایسے والے بھی ہوتے ہیں. کیونکہ اس میں آپ کا جو ویریشن پرسنٹیج ہے یہ بہت ہائی ہے. 0% اینڈ 100% یہ کلیئر کٹ ہے. 0% کچھ بھی جان نہیں بچی، 100% پوری کی پوری ایمان ہے. اب یہ جو 0.1 سے لے کر 99.99% تک کی جو اتنی بڑی کیٹیگری ہے نا منافقوں کی، اس میں آپ کو بہت سے رنگ دکھ جائیں گے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی لیے اللہ نے کھول کھول کے نشانیوں کی بات کری ہے، اور ہم نے بھی اس کو بہت آرام آرام سے ایک ایک نشانی کو کھول کھول کے ہم نے بھی بات کری ہے کہ کیا مطلب ہے، اور ہماری زندگیوں میں یہ کہاں کہاں نظر آتی ہیں. ہاں ریٹرن تو ہے، لیکن آج ری شیڈیول کر دیجیے اس کو.
ٹھیک ہے. جس کو کوئی پوچھنا ہو نا یا اس میں کچھ بتانا ہو وہی اپنا انمیوٹ کرے, باقی میوٹ پہ ڈال دے, کیونکہ آپ جو بھی کنورسیشن کرتے ہیں اپنا پرسنل وہ سب کو سنائی دیتا ہے. اور الحمدللہ آپ لوگ بڑے لوگ ہیں, ایڈلٹس ہیں, تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کلاس کا ڈیکورم کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے منافقوں کی جو نشانیاں ہیں نا, اب آپ اس میں جتنا گھسیں گے, جتنا غور و فکر کریں گے, اتنا آپ کے اوپر اپنی کنڈیشن, اپنے معاشرے کی کنڈیشن اور امت مسلمہ کی اوور آل کنڈیشن جو ہے واضح ہوتی چلی جائے گی. جی شائستہ رحمان, آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے. جی وہ صفت جو پوچھ رہی تھی اسی کا جواب دینا تھا میم. اچھا اچھا اچھا, اوکے جی ٹھیک ہے. تو اب تو یہ ٹاپک ڈسکس ہو گیا. آیت نمبر 3 and 4 متقی لوگوں کی صفت ہے, اور آیت نمبر 6 and 7 میں آپ کے کافروں کی نشانیاں ہیں ساری. یہ کیا کیا چیزیں ہیں, تو یہ کلیئر کٹ آپ کے ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے, ذہن نشی ہو جانی چاہیے کہ جب بھی آپ کو متقی لوگوں کے بارے میں اگر دیکھنا ہے, کسی کو بتانا ہے, آپ ان سے سورہ بقرہ کھلوا لیے اور آیت نمبر 3 and 4 کی تلاوت کر دیں. یاد ہے تو ٹھیک ہے, نہیں یاد ہے تو کھلوا کے اس کو بتا دیں, دیکھو یہ اللہ نے کھول کے رکھ دی ہیں, پھر اس کو اپنے لفظوں میں ایکسپلین کرتے ہیں. اسی طریقے سے کافروں کے بارے میں آیت نمبر 6 and 7 اتنی آپ کے ذہن نشی ہو جائے, اتنا ذہن میں بیٹھ جائے. اور اس کے علاوہ آیت نمبر 8 آنورڈ, ابھی تک آیت نمبر 25 آج ہم کر لیں گے, سب میں صرف ڈسکس کیا ہے, منافق منافق منافق. اتنی گہری کیٹیگری ہے. 50% اگر 50% ایمان ہو, 50% انکار ہو تو کیسے منافق, اگر 10% انکار ہو, 90% اقرار ہو تو کیسے منافق, اگر 90% انکار ہو, 10% اقرار ہو تو کیسے منافق. اللہ نے سب کی کیٹیگریز کھول کے رکھ دی ہیں. پھر اللہ نے 2 نشانیوں کی بات, 2 ایگزامپلس دیے, ایک کچے پکے منافقوں کے لیے, پکے منافقوں کے لیے. کیا ایگزامپلس دیے اللہ نے؟ پکے منافقوں کے لیے بارش اور آگ کی ہے. جو بارش سہولت والا بارش ہو رہی ہے, جس میں آسانیاں رہتی ہیں وہ تو وہ لے لیتے ہیں, اور جس میں پریشانیاں رہتی ہیں, پریشانی ہے, گرج ہے, چمک ہے, بہت کڑک ہے, اور اس میں پریشانی ہوتا ہے نا, اس میں جو آسان ہے وہ اسلام میں لے لیتے ہیں, اور جہاں پہ کٹھن ہو رہا ہے تو وہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں, تو وہ سب نہیں لے پاتے ہیں وہ, کیونکہ وہ سب میں پریشانیاں ہو جاتی ہیں. جو اگر اپنے پہ غور و فکر کریں تو ہم لوگ کس کیٹیگری میں, ہم لوگ اپنے بھی کا وہاں پر بتائیں. آ جاتے ہیں, ہم لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم لوگ کیا لے رہے ہیں اور کیا نہیں لے رہے ہیں. جو آسانی ہم ہے وہ لوگ لے لیتے ہیں, جس میں ابھی بات پریشانی ہو رہی ہے ہوتی دھوکے بازوں کی, دھوکے باز ہوتے ہیں. دیکھیے بات ہوتی ہے دھوکے بازوں کی. جی دھوکے بازوں کی ہوتی ہے. اور یہ جو 2 نشانیوں کی بات ہو رہی ہے نا, جو کچے پکے منافق ہیں, جو آسان ہے وہ چاہتے ہیں فالو کرنا, لیکن آسانی کے ساتھ, اپنے آرام میں خلل نہ ہو. تو یہ کچے پکے منافقوں کی کیٹیگری ایسی ہے جس میں بہت ساری چیزیں لگتی ہیں کہ ہمارے اندر بھی ہیں, ہم اسلام کو چوز اینڈ پک کر کے رکھتے ہیں, ہم آزمائشوں سے گھبرا جاتے اپنے ہیں. اندر. جی بتائیے. آزمائش پڑتی ہے ان تو آزمائشوں سے گھبرا جاتے ہیں. جی کچے پکے آزمائشوں سے گھبرا جاتے ہیں, ہمیں آسان چاہیے, ہم اپنے حساب کا کسٹمائز اسلام چاہتے ہیں. یہ چھاٹ دو, یہ ہٹا دو, یہ نہیں ہو پائے گا, اس کو اتنا ہو رہا ہے, اسی کو کر لیں گے اور اچھے سے کر لیں گے. پک اینڈ چوز والا یہ پک اینڈ چوز. جیسے ہم کسی مال میں شاپنگ کرنے جاتے ہیں نا, تو جو ہمارے بجٹ میں آ رہا ہے ہم نے خرید لیا, جس کی ہمیں ریکوائرمنٹ ہے ہم نے خرید لی. تو ہم اسلام میں بھی جو ہمارا پورشن ہم سے ہو رہا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے, وہ ہم کر لیں گے آسان. جہاں مشکل آ رہی ہے, جہاں کے لیے ماحول ریڈی نہیں ہے, جہاں ہمیں لگتا ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گی, ہم سے نہیں ہو پائے گا, سب سے ہم کو محاذ کھولنا پڑے گا, جھگڑا کرنا پڑے گا, ہم اس کو کہتے ہیں اچھا بعد میں دیکھیں گے. بعد میں کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھیں گے ہی نہیں. ہمارا طریقہ ہوتا ہے اپنے آپ کو گمراہ کرنے کا. جو کام ہمیں نہیں کرنا ہوتا ہے, ہمارا بہت عام سے تکیہ کلام ہے, اگر نہیں جانا ہوتا کہ ہاں انشاءاللہ دیکھیں گے, جائیں گے. ہم انشاءاللہ اس کے لیے نہیں کہتے کہ ہم جائیں گے, بیک آف دا مائنڈ ہمارے کلیئر ہوتا ہے کہ نہیں جانا ہے, بس ٹالنے کے لیے کہہ رہے ہیں. ہم لوگ اپنے اندر اگر کیٹیگری کو دیکھنا ہے منافقت کی, تو یہ جو کچے پکے منافق والی کیٹیگری ہے نا, اس میں ہماری زیادہ تر امت مسلمہ پھنسی ہوئی ہے, زیادہ تر, مجھ سمیت. اور ہم جب تک اپنی کیٹیگری کو پہچانیں گے نہیں اور اس پہ کام کرنا نہیں شروع کریں گے نا, ہم تقوی والے لوگوں تک نہیں پہنچ پائیں گے.
ہم تقوی والی کیٹیگری میں پروموٹ نہیں ہو پائیں گے. آ رہی بس میں لوگوں کو جی ہم نے جب یہ آیتیں کری تھی پھر اس کے بعد ہم نے پچھلی بار آیت نمبر 23 تک کرا تھا نا. آیت نمبر 23 بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی تھی کہ انفیکٹ آیت نمبر 19 میں اللہ نے ایگزامپل دیا تھا ہم کو ان لوگوں کا کیا کہتے ہیں بارش والی اس کا ایگزامپل دیا تھا کچے پکے منافقوں کے لیے. آیت نمبر 17 میں اللہ نے ایگزامپل دیا تھا پکے پکے منافقوں کے لیے. جو میں آپ کو آیتیں ہائی لائٹ کروا رہی ہوں نا ان کو آپ الگ سے ہائی لائٹ کر لیں تاکہ آپ کو کلیئرٹی رہے کہ اللہ نے کس کس جگہ پہ کون سی اسپیشل بات کری تھی. جیسے ایک راستے میں نا مائل سٹونز ہوتے ہیں کہ یہ جگہ فلانی جگہ یہاں پڑی تھی تو آپ کو وہ جگہ یاد رہتی ہے. تو آیت نمبر 3 اور 4 متقی لوگوں کی نشانیاں, آیت نمبر 6 اور 7 کافروں کی نشانیاں, آیت نمبر 17 میں پکے پکے منافقوں کے لیے اللہ نے مثال دی, اور آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے کچے پکے منافقوں کے لیے جو کچے ایمان والے ہیں, ویک ایمان والے ہیں, ان کے لیے مثال دی ہے. یہ تو یہ ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی بات کری ہے. اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی مثال دیتے ہیں نا پھر اس کے بعد اپنی نعمتوں کی طرف ضرور متوجہ کراتے ہیں انسان کو کہ میری نعمتوں پہ غور و فکر کرو, میں نے کیا کیا دے رکھا ہے تمہیں. اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے کیا دے رکھا ہے, اللہ نے کہا ہے کہ یہ زمین میں نے تمہارے لیے بنائی ہے, یہ آسمان تمہارے رہنے کے لیے, زمین رہنے کے لیے بنائی ہے, آسمان چھت بنایا ہے, اور میں نے تمہیں پانی بھیجا ہے آسمان سے, اور اس بھیجے ہوئے پانی کو تم پیتے ہو, اس سے تمہارے پھل اور پیڑ اگتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو بایولوجی میں 4 لاکھ سے زیادہ قسم ہے پیڑوں کی اور پھلوں کی. ان میں سے کتنے ہیں جو ہم کھاتے ہیں, کتنے ہیں جانور کھاتے ہیں, اور پھر ان جانوروں کو ہم کھاتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے غذا کے لیے رنگ رنگ کی چیزوں کا انتظام کر رکھا ہے جن میں الگ الگ فائدے ہیں ہمارے لیے, جن میں الگ الگ ذائقے بھی ہیں. اللہ نے ہماری ہر سہولیت کا خیال رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے یہ زمین تمہارے رہنے کے لیے بنائی, تمہارے لیے پانی بھیجا ہے, تمہارے لیے پیڑ پودے اگائے ہیں, اور تمہیں رزق دیا ہے ان سے, تو پھر تم مجھ سے منہ موڑ کر اوروں کی طرف رخ کیسے کر لیتے ہو؟ تم کیسے بھول جاتے ہو کہ ان کو کوئی بنانے والا ہے؟ تم کیسے زیادتی کر لیتے ہو اپنی نفسوں پر؟ ہم لوگ یہی کرتے ہیں. ہم قدرت کی کسی چیز کا انکار نہیں کر رہے ہیں, ہمیں سب پتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. ہم مان رہے ہیں کہ یہ پیڑ میں اگر ہم زمین میں بیج ڈالتے ہیں تو کچھ ٹائم کے بعد ایک پیڑ نکلتا ہے, اس کے پھل نکلتے ہیں, وہ پھل ہم کھاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ پیڑ مرجھا جاتا ہے اور واپس وہ جو ہے زمین میں مٹی میں مل جاتا ہے کھاد بن کے. ہمیں پورا پروسیس پتا ہے, ہمیں انسانوں کا بھی پتا ہے اور ہر مخلوق کا پتا ہے کہ ہر مخلوق اپنے جنم لیتی ہے اپنے ماں کے پیٹ سے یا پھر انڈوں کے ذریعے سے, پھر اس کے بعد وہ دنیا میں آتی ہے, وجود میں آتی ہے, پھر اس کے بعد بڑی ہوتی ہے, پھر وہ اس لائق بن جاتی ہے کہ وہ خود اپنی جنریشن کو کنٹینیو کر سکے, پھر اس کے بچے ہوتے ہیں, وہ ان کو تحفظ دیتی ہے, ان کو کھانا پینا کراتی ہے, پھر اس کے بعد بوڑھی ہوتی ہے, مر جاتی ہے. اور اس طریقے سے لائف جو ہے زمین پہ چلتی آ رہی ہے, جب سے اللہ نے بنائی ہو جب تک قیامت نہیں آئے گی چلتی رہے گی. اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ زندگی کے نظام جو چل رہا ہے نا, اس کو کنٹینیوسلی چلانے کے لیے جو ہے نا سارا کا سارا جو انتظام ہے نا وہ اللہ رب العزت کا ہے. ہم اس انتظام کے اتنے عادی ہو چکے ہیں نا کہ ہمیں یہ کوئی معجزہ لگتا ہی نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں آپ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ ہماری توجہ دلائیں گے دنیا کی طرف, آیتوں کی طرف. تم دیکھتے کیوں نہیں ہو, تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 21 اور 22 میں ہماری توجہ دلوائی ہے نا, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آیت نمبر 21 میں, اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہماری تخلیق کی طرف ہماری نظر دلوائی ہے کہ تم دھیان کیوں نہیں دیتے, تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ تم پہلے نہیں ہو جس سے کہا جا رہا ہے عبادت کرنے کو, تم سے پہلے والوں سے بھی کہا گیا ہے, اور تم سے پہلے والوں کو بھی اللہ ہی نے بنایا تھا. کیونکہ انسانوں کی فطرت میں ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں نا, ہم ان کو چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیتے ہیں, ہم انہیں اللہ تک پہنچنے کی سیڑھیاں بنا لیتے ہیں, ہم ان کے وسیلے ڈالنے لگتے ہیں, ہم ان کے ذریعے اللہ سے دعائیں کروانا, ہم ان کی دعاؤں کے ذریعے اللہ سے تک پہنچنا چاہتے ہیں.
اللہ نے سب چیزوں کا انکار کیا اس میں کہ اے لوگوں جیسے تمہیں بنایا ویسے تمہارے پہلے والوں کو بھی بنایا تھا، تو تم عبادت کرو اس ایک رب کی جو تم سب کو پیدا کرنے والا ہے، جو تم سب کا خالق ہے، خالق کائنات ہے، ہر چیز کو وجود میں لانے کے لیے اللہ کا ہی کلمہ کن ہے، تو اس کی عبادت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ پہلے کہا ہم سے ہمارے اپنے اوپر نظر ڈالو، پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہ دنیا میں ہر وقت روزمرہ کی چیزیں ہیں جن کو ہم اتنے یوز ٹو ہو گئے کہ ہمیں لگتا ہی نہیں کچھ ہو رہا ہے، ہم رات میں سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں، رات میں سوتے وقت بالکل اندھیرا ہوتا ہے، رات کی تاریکی ہوتی ہے، جب صبح اٹھتے ہیں کچھ گھنٹوں بعد تو موسم بالکل بدل چکا ہوتا ہے، ہر جگہ روشنی پھوٹ چکی ہوتی ہے، سورج نکل چکا ہوتا ہے، سب لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ چکے ہوتے ہیں اور ایک دن چل رہا ہوتا ہے، ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، سب کچھ اپنے آپ ہو رہا ہے، سورج اپنے وقت پہ نکل آتا ہے، پھر ڈوب جاتا ہے، پھر اگلے دن نکل آتا ہے، زمین اپنی گردش پہ اپنے آپ گھوم رہی ہے، کچھ مہینوں پہ موسم بدلتا رہتا ہے، جیسے کہ اب گرمی تھوڑا تھوڑا جانا شروع ہوئی ہے، ایک آدھ مہینوں میں ٹھنڈ کی طرف ہم آ جائیں گے، پھر ٹھنڈ بڑھنے لگے گی، کوہرا آ جائے گا، پھر اس کے بعد جو ٹھنڈ چھٹے گی پھر سے بہار کا موسم آئے گا، پھر دھیرے دھیرے گرمی آئے گی، پھر برسات آئے گی، یہ ایک نظام چل رہا ہے۔ ہم اس نظام کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی معجزہ ہے، کسی کے چلانے سے چل رہا ہے۔ آپ پنکھے کے نیچے بیٹھے ہو، اے سی میں بیٹھے ہو، آپ کو اتنی عادت لگ جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے اپنے آپ چل رہا ہے، وہ جب لائٹ جاتی ہے، فلکچویٹ کرتی ہے، اے سی بند ہوتا ہے، پنکھا بند ہوتا ہے، تب آپ کو گرمی کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں گرمی بھی ہے۔ ہم اتنے عادی ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کو، اپنے معجزات کو ہمارے چاروں طرف بکھیر رکھا ہے، مگر ہماری نظر ہی نہیں جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنی آیتوں میں کہا ہے کہ تم غور و فکر کرو۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ اللہ نے اگر انسانوں کو بنایا اور آپ سے پہلے والے انسانوں کو بنایا تو ٹھیک اسی طریقے سے اللہ نے اس کائنات کی بھی تخلیق کری ہے اور اس زمین کی بھی تخلیق کری جس پہ تم رہتے ہو۔ اس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے اور آسمان کو چھت بنایا ہے، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی کو نازل فرمایا ہے، اور اس پانی کے ذریعے تم پیڑ اور پودوں کو رزق ملتا ہے، اور ان کے رزق سے تمہیں رزق ملتا ہے۔ تو بس اللہ کے سوا کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ مطلب اللہ اتنی چیزیں ہمارے لیے کر رہا ہے، آخر میں صرف ہم سے ایک چیز کی امید رکھ رہا ہے، لا شریک الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت کرو اللہ کے ساتھ۔ کچھ نہیں مانگ رہا ہے، کوئی ریٹرن نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں لے رہے اللہ رب العزت ہم سے۔ اگر آپ نے کورونا کے ٹائم پہ دیکھا تھا، جب ہم جن لوگوں کو کورونا ہو گیا تھا اور سانس لینے میں دقت آ رہی تھی، تو آکسیجن سلنڈر کتنا آسمان چھوتی قیمت ہو رہی تھی ان کی، اور اب کورونا ختم ہو گیا، ہم سب لوگ آکسیجن اللہ کی دی ہوئی آکسیجن سے ہم ہر وقت سانس لے رہے ہیں، کوئی قیمت نہیں دے رہے ہیں ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمیں ساری چیزیں مل رہی ہیں، اللہ کی ہوا انجوائے کر رہے ہیں، ہم اللہ کی آکسیجن بریتھ کر رہے ہیں، ہمیں یہ پیڑ بنانے میں ہم تو صرف خرید کے لاتے ہیں، لیکن جتنا وقت لگتا ہے پیڑ سے پھل آنے میں اور پورے پروسیس میں ہمارا کوئی انوالومنٹ نہیں، ہمیں سب کرایا مل رہا ہے، اور اللہ ہم سے کوئی قیمت نہیں لے رہا ہے اس کی، اور ہم شکر تک بھی نہیں کرتے اللہ کا۔ اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی توحید میں اللہ کو اکیلا رکھو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ہے ہی نہیں جس کی ہم عبادت کر سکے، کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، وہ ایک واحد ذات ہے جو ہر چیز کا نظام چلا رہی ہے۔ اللہ نے کھول کر بتا دیا۔ اور پھر صرف اللہ نے ہم کو یہ رزق نہیں دیا ہے پھلوں کا اور کیا کہتے ہیں کھانے کا رزق نہیں دیا ہے، اللہ نے ہم کو رزق ہدایت بھی دی ہے، اور رزق ہدایت میں کیا دیا ہے؟ اللہ نے قرآن دیا ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے یہی ڈسکس کیا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس کے جیسی اور بلا لو اپنے گواہوں میں سے، اپنے مددگاروں میں سے، اللہ کے علاوہ، اگر تم سچے ہو۔ اللہ نے
پہلے دنیا کا رزق بیان کرا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو چھت کی طرح، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پھر آسمان سے پانی اتارا، اس پانی کے ذریعے تمہاری زمین پہ دنیا زندگی چلتی ہے، ہم بھی وہ پانی پیتے ہیں، پیڑ بھی وہ پانی پیتے ہیں، پیڑ بھی پروان چڑھتے ہیں، پیڑ سے پھل نکلتے ہیں، رنگ رنگ کے رزق نکلتے ہیں، ہم وہ رزق کھاتے ہیں۔ اور اللہ نے ایک بات اور کہہ دی کہ صرف تمہارے جسم کے رزق کی اللہ نے خیال نہیں رکھا ہے، تمہارے روح کے رزق کا بھی اللہ نے خیال کیا ہے۔ اور روح کا رزق کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کتاب کی طرف متوجہ ہونا۔ اور اللہ نے اس کے لیے وقت وقت پہ انسانوں کے لیے کتابیں بھیجی ہیں۔ اور کیونکہ بات ہم سے کری جا رہی ہے، آخری امت سے، امت محمدی سے، تو ہمارے لیے جو اللہ کی کتابوں کی آخری انسٹالمنٹ ہے القرآن المجید، اس کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اگر انکار ہے، ذرا سا بھی شک ہے کہ یہ جو کتاب ہم نے اپنے آخری نبی آخر الزماں، بہترین انسان، اولین بشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو یہ اتاری ہے کتاب، اگر تمہیں اس کتاب میں ذرا سا بھی شک ہے کہ کیا واقعی یہ اللہ نے ہی اتاری ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ کا کلام ہے یا کوئی اور اس کے اندر اضافہ ہو رکھا ہے، اگر تمہیں ذرا سا بھی کوئی ڈاؤٹ ہے اس کے بارے میں، تو اس قرآن جیسی کوئی ایک سورہ، اس کی کسی ایک سورہ جیسی ایک سورہ تم بھی بنا کے دکھا دو، اور اس کو چیک کرانے کے لیے اپنے لوگوں میں سے لوگوں کو لاؤ۔ شہدا کہتے ہیں گواہی دینے کو، جو لوگ موجود ہیں اپنے لوگوں میں سے گواہی دینے کے لیے لاؤ اور ان سے ویریفائی کروا لو کہ یہ واقعی اللہ کے کلام سے بہتر ہے۔ اور ایسا تم نہیں کر پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم سچے ہو تو کر کے دکھاؤ، مگر تم ایسا نہیں کر پاؤ گے، یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ پچھلے 1450 سال سے یہ کلیم جو اللہ نے لگا رکھا ہے نا کہ تم کر کے دکھاؤ، جو چیلنج دے رکھا ہے نا، آج تک کوئی بھی اس چیلنج پہ نہیں اتر پائے ہیں۔ انفیکٹ ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں نا، دا ایج آف ٹیکنالوجی، دا ایج آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جس وقت ٹیکنالوجی عروج پر ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ تو اب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، مطلب کمپیوٹر کی انٹیلیجنس کے ذریعے بہت سارے کام کرا لیتے ہیں، جو چیز ہمیں نہیں پتا ہوتی ہم چیٹ جی پی ٹی سے کہتے ہیں۔ آپ چیٹ جی پی ٹی سے لوگوں نے پوچھ کے دیکھا کہ بھائی قرآن کی جیسی جو ایک سورہ بنا کے دکھاؤ، تو اس نے ہاتھ کھڑے کر لیے، میں نہیں بنا سکتا، میں بنا ہی نہیں سکتا۔ جس لیول کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے علم رکھا ہے نا، جس لیول کی اللہ نے نالج رکھی ہے نا، چیٹ جی پی ٹی میں نے ہاتھ کھڑے کر لیے کہ نہیں بنا سکتا۔ اور ہم قرآن کی آیتوں پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں، یہ پہلے زمانے کی تھی، اب صحیح نہیں ہے، یہ پہلے لوگوں کی باتیں تھی، اب کون اتنا فالو کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو انہی آیتوں میں سے جو ہے نا شر کی وجہ نکال لیتے ہیں، ان سب کو اللہ نے اس آیت نمبر 23 میں چیلنج کیا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ آیت نمبر 23 میں اللہ نے اوپن چیلنج دیا ہے، قرآن کا اوپن چیلنج ہے ساری لوح انسانی کے لیے، کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہوں، اللہ کے انکاری ہوں، ہر طریقے کے خدا کے انکاری ہوں، جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ناستک لوگ وہ ہوں، یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، شیطان کے ماننے والے ہوں، کسی بھی طریقے کے انسان ہوں، ان سب کے لیے، پوری لوح انسانی کے لیے، اس زمانے کے، پچھلے زمانے کے، آنے والے زمانوں کے، تا قیامت تک کے لوگوں کے لیے اوپن چیلنج ہے قرآن کا، کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل نہیں ہوا، اس میں کوئی شک ہے تمہیں، تو تم اس سے بہتر، اس میں جتنی سورہ ہیں 114 سورہ ہیں، ان سے بہتر، ان کسی بھی ایک سورہ سے بہتر سورہ بنا کے دکھا دو، اور اس کو ویریفائی، اس کے کلیم کو ویریفائی کروا لو کہ کیا یہ واقعی اچھی ہے، قرآن سے بہتر سورہ ہے نہیں ہے، اپنے ہی لوگوں کو دکھاؤ، اپنے ہی مددگاروں کو، ان کے بیچ میں دکھا کے پروف کروا لو کہ یہ سورہ قرآن سے بہتر ہے۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کر کے دکھاؤ۔ 1450 سال سے یہ اوپن چیلنج چل رہا ہے قرآن کا اور اللہ کا، کوئی آج تک پورا نہیں کر پایا ہے۔ کیا یہودیوں نے کوشش نہیں کری ہوگی؟ ہر جنریشن میں کوشش ہوتی ہے، لیکن ہر جنریشن میں فیل ہوتی ہے، کیونکہ یہ انسانی کلام ہے ہی نہیں۔ انسان کا اللہ سے مقابلہ ہے کہیں کیا مخلوق خالق سے مقابلہ کر سکتی ہے؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمارے پاس وہی علم ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمارے پاس یعنی پوری لوح انسانی کے پاس، دنیا کے کسی بھی فیلڈ کے ماہر سے ماہر انسان کو دیکھ لیں،
उसके पास जो भी इल्म है वो अल्लाह का दिया हुआ इल्म है। मुकम्मल इल्म, हर चीज का अल्लाह के पास है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है। और अल्लाह जिसको चाहे अपने इल्म में से थोड़ा सा इल्म अता कर दे, किसी भी फील्ड का। और जिसको वो इल्म मिल जाता है, कभी अगर वो अल्लाह के इनकारी होते हैं तो वो उसमें और आगे निकलने लगते हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही सब जानता हूँ, लेकिन अल्लाह उनको दिखा देता है उनकी औकात। और अल्लाह ने हर इनकारी के लिए अल्लाह ने ये रखा है कि अगर तुम्हें लगता है कि कुरान से बेहतर तुम पर प्रोड्यूस कर सकते हो किसी भी तरीके की सूरत, तो करके दिखाओ। कुरान में हर तरीके के मौजज़ात हैं। कुरान में हर तरीके की, अगर आप लैंग्वेज के साइड के हैं तो किसी भी लैंग्वेज में हो तो उसका एक ग्रामर होता है, उसकी एक अपनी एक कला होती है लिखने की। कुरान की जो ग्रामर है ना, वो इतनी पाक है, उसमें किसी तरीके की कोई गलती नहीं है। कुरान हर किस्म की अरबी ग्रामर की गलतियों से पाक है। अरबी ग्रामर की ये इतनी खूबसूरत और मजबूत किताब है ना कि अरबी कवायद भी इसे देखकर हैरान रह गए। जो अरब के उस वक्त के लोग थे जिस वक्त कुरान नाजिल हुआ था, वो बहुत बहुत आलिम फाजिल होते थे अपनी जबान के मामले में। वो भी इसकी ग्रामर को देख के ना हैरान परेशान रह गए कि जबर जेर पेश के फर्क से ना मुआयने में फर्क आ जाता है। कुछ सूरतों में अरबी के इतने कानून हैं कि इतने बारीक तरीके से दे रखे हैं कि अरबी के बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी ना तकरीरों में ग्रामर की गलतियां कर देते थे। और जबकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़ सकते थे और ना लिख सकते थे, लेकिन तब भी जो है उनकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होती थी। उस वक्त के जो बड़े बड़े शायर थे ना, वो ये देख के सोच के हैरान थे कि हमसे गलती हो जाती है। हम इतने इल्म वाले और इतने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद हमसे गलतियां हो जाती हैं हमारी इस ग्रामर में अरबी की, इनसे नहीं हो रही हैं। जो कभी पढ़ना लिखना नहीं जानते, जो जिन्होंने कभी पढ़ा लिखा नहीं है, और जो उम्मी है, जिनकी वजह से हमारी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये चली है, हम इसे हम उम्मती कहलाते हैं, उम्मी से उम्मती कहलाते हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो एक ऐसा इंसान जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, वो इतनी बेहतरीन दर्जे की अरबी बोल ले कि जिसमें किसी भी तरीके की कोई गलती ना हो। बड़े बड़े के जो शायर थे, जो लोग थे, स्कॉलर्स थे, वो उनके कलाम में गलतियां निकल रही थी, इनके कलाम में नहीं निकल रही थी। तो हैरत अंगेज बात थी। फिर उसके बाद कुरान के जो साइंसी मौजूज़े हैं ना, वो आज तक चल रहे हैं और निकलते ही जा रहे हैं। आज से 200 साल पहले कोई ये जानता ही नहीं था कि पेड़ों में जान होती है, नहीं जानते थे हम। अभी ये 1960s की डिस्कवरी है कि पेड़ों में जान होती है, हरारत होती है, पेड़ भी महसूस करते हैं, वो भी उनको भी तकलीफ होती है, उनकी भी फीलिंग्स होती है, उनमें सेंसिटिविटी है, वो सेंस करते हैं चीजों को। जगदीश चंद्र बोस इंडियन साइंटिस्ट करा था इन्होंने रिसर्च, पढ़ निकल कर आया था सामने, पेड़ों पे होती है, पेड़ों में होती है जान। पहले तो मानते ही नहीं थे, हमें पता ही नहीं था कि पेड़ अपना खाना खुद से बना लेते। अब ये क्लास 2 से 3 का बच्चा भी जानता है फोटोसिंथेसिस को, कि पेड़ अपना खाना खुद बनाते हैं। अल्लाह ताला ने सब आयतें रख दी है कुरान में। आजकल हम जानते हैं कि रहमे मादर में मतलब औरत के जो वूम होता है उसमें बच्चा किस तरीके से परवरिश पाता है। यूट्यूब पे अभी ट्यूटोरियल्स देख ले, वीडियोस देख ले। अल्लाह ताला ने ये पूरी स्टेज, ये फील्ड जो कहलाती है गायनेकोलॉजी की, एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं इसको, पूरा अल्लाह ताला ने जो है कुरान में खोल के रख दिया है कि तुम एक नुत्फा थे, फिर अलका बने, फिर तुम उसके बाद और बड़े टुकड़े बने, फिर हमने तुमको जो है एक परवान चढ़ाना शुरू किया, तुम्हें शेप दिया, तुम्हें रंगत दी, तुम्हें बारीकियां दी, और तुम एक पूरे फुल फ्लेज्ड इंसान होके निकले अपने माँ के पेट से। और उसके बाद हमने तुम्हें कमजोर रखा, तो अब तुम्हें डिपेंडेंट रखा तुम्हारे वालिदैन पे। फिर एक वक्त के बाद जाकर तुम में ताकत आई, फिर तुम जवान हुए। और अगर आप देखें कितनी मखलूक होती हैं, उनके बच्चों को जब वो जन्म देती हैं तो कुछ घंटों में चलने लगते हैं। बकरी का बच्चा होगा, इधर पैदा हुआ, उधर 2-4 घंटे में भागना शुरू कर देता है। अल्लाह ने इतनी कमजोरी नहीं रखी, इंसान के बच्चे में रखी है। हर चीज जो कुरान में हमेशा से है लिखी हुई, अब साइंस धीरे धीरे एडवांस हो रही है और उन चीजों को जब को डिस्कवर कर रही है तो देखती है कुरान में तो पहले से मौजूद है।
कितना कुछ है अभी कुरान में जो अभी साइंस वहां तक नहीं पहुंच पाई है। तो बहुत से जो है ना कुरान में कई साइंसी हकायक पेश किए गए, बहुत से साइंसी मौजज़े कुरान में हैं। और अगर हमें किसी टॉपिक पे बात करनी हो ना, तो हम किसी भी मौजू पे, किसी भी टॉपिक पे अगर हमें बात करनी हो, तो 1 मिनट बगैर रुके और बगैर हम बिना मतलब रिसर्च किए हम नहीं बोल सकते हैं। जबकि कुरान मजीद का ये हाल है कि जब कुरान नाजिल होता था ना, तो किसी किसी दिन बहुत ज्यादा आयतें नाजिल होती थी, किसी दिन कम आयतें नाजिल होती थी। एक ऐसे इंसान पे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, जिन्हें उन चीजों का उतना लेवल का इल्म भी नहीं है, और वो ऐसी इल्म वाली बातें कर रहे हैं, बहुत बड़ा मौजज़ा था ये। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान को, इल्म को टेस्ट करने के लिए यहूदी साहबा या यहूदी जो हैं उलेमा, वो कुरान मक्के वालों से, मदीना वालों से सवालात भेजते थे कि जाइए अगर ये नबी हैं तो उनसे ये पूछिए कि गार वाले लोग कौन थे, रूह क्या होती है, जिब्रील अमीन कौन है, बहुत से सवालात पूछवाते थे, क्योंकि उन सब का जवाब इन्हीं किताबों में था। और पता था कि ये नबी उम्मी है, ये पढ़े लिखे नहीं, कहाँ से जवाब लाएंगे। और अगर जवाब आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनके पास कहीं से इल्म आ रहा है, इल्म इनका अपना नहीं है। और अल्लाह ने यही कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरिया थे, हमने इन पे ये किताब उतारी है, किताब के राइटर अल्लाह हैं, किताब को अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए डिलीवर करवाया है। और इस पे अमल कैसा करना है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पे ट्रेन किया है। किताब अल्लाह की ओरिजिनल है, इसीलिए अल्लाह ने इस आयत में इतना बड़ा चैलेंज किया है कुरान के जरिए कि इस किताब जैसी, इस किताब की एक सूरा जैसी सूरा बना के दिखाओ अगर सच्चे हो तो। और अगर नहीं सच्चे हो तो फिर इसके बारे में अगली 2 आयतों में अल्लाह ने जिक्र करा है। आयत नंबर 24 हम कर रहे हैं, इसके मायने देखिए। फ़इल्लम तफ़अलू, फ़इल्ला पस अगर, बेसिकली फ़इन है और अगर लम से मिला दे तो फ़इल्लम हो जाता है। फ़ा मतलब पस, इन मतलब अगर, फ़इल्लम पस अगर, लम फ़इल्लम तफ़अलू पस अगर तुम ना कर सको, तफ़अलू ता का मतलब होता है तुम, फ़अला मतलब करना, फ़ा ऐन लाम, फ़अला होता है करना। लम ना के लिए यूज हुआ है, नहीं के लिए। लम तफ़अलू तुम ना कर सको, वलन तफ़अलू वा मतलब और, लन मतलब नहीं, तफ़अलू तुम कर सकोगे और तुम हरगिज़ ना कर सकोगे। फिर से रिपीट कर रही हूँ, फ़इल्लम तफ़अलू बस अगर तुम ना कर सको, वलन तफ़अलू और तुम हरगिज़ ना कर सकोगे। फत्तकुन नार लती, फत्तकुन नार, फा मतलब तो, फत्तकुन नार तो डरो आग से, नार कहते हैं आग को, फत्तकुन नार तो डरो आग से। अल्लती, अल्लती वो के लिए यूज होता है और वो में फीमेल के लिए, मुअन्नस के लिए, फीमेल के लिए यूज होता है। और यहाँ पे वो जो है आग को कहा जा रहा है। अरबी में मुअन्नस और मुज़क्कर लफ्जों के लिए अलग अलग वो होता है। अल्लती हम वो के लिए यूज करते हैं और मुअन्नस के लिए, यहाँ पे नार की बात हो रही है। नार आग जो है मुअन्नस है, होती है अरबी में, फीमेल होती है, इसलिए अल्लती लगा रहे हैं। अल्लती वक़ूदुहा, वक़ूदुहा का मतलब होता है ईंधन है। अल्लती वक़ूदुहा जो ईंधन होगा उसका। हा का मतलब होता है उसका। हु होता है मर्दों के, मुजक्कर के लिए, मेल के लिए, और हा होता है ना, हा या हिया, ये होता है फीमेल के लिए। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, वत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा, इसका मतलब है तो डरो आग से, वत्तकुन नार तो डरो आग से, अल्लती वक़ूदुहा जो ईंधन है, जो ईंधन होगा उसका। अन्नास इंसान, फिर है वल हिजारा, वा मतलब और, अल हिजारा यानी पत्थर। ओ इद्दत लिल काफिरीन, ओ इद्दत का मतलब होता है जो तैयार की गई है,
लिल काफिरीन, ली का मतलब होता है के लिए, काफिरीन काफिर लोगों के लिए। या नून जो है बहुत सारे लोगों के लिए जब कोई बात होती है तो या नून लगाते हैं, प्लूरल के लिए, जमा के लिए। तो काफिर से काफिरीन, लिल काफिरीन काफिरों के लिए। फिर से मैं आया रिपीट कर रही हूँ, फ़इल्लम तफ़अलू, बस अगर तुम ना कर सको, वलन तफ़अलू और तुम हरगिज़ ना कर सकोगे, फत्तकुन नार अल्लती, तो डरो आग से, वक़ूदुहा जो ईंधन होगा उसका, अन्नास इंसान, वल हिजारा और पत्थर। वो इद्दत लिल काफिरीन, जो तैयार की गई है काफिरों के लिए। जी, अल्लाह ने इस आयत में क्या दिया? पिछले वाली आयत में अल्लाह ने क्या दिया था? ओपन चैलेंज दिया है कि तुम्हें जो है अगर जरा सा भी शक है इस किताब पर या किताब को लाने वाले पैगाम्बर पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मतलब अल्लाह ने दो चीजों की बात कर दी, तुम्हें तौहीद या रिसालत किसी में भी शक है या दोनों में शक है, तुम्हें अल्लाह की वादानियत पे शक है, ये किताब का कि ऑथर अल्लाह है, ये किताब अल्लाह की है, इस पे शक है, या किताब जिसके जरिए आई है, जिस पैगाम्बर के जरिए आई है उस पे शक है, मतलब रिसालत पे शक है, किसी एक पे भी शक है या दोनों पे शक है, तो तुम जो है ना इस किताब जैसी, इसमें जो सूरा है इसके जैसी कोई एक सूरा बना के दिखाओ और उसको जो है अपने ही लोगों में से जो है ना उनसे गवाही ले लो कि ये वाकई में कुरान की सूरा पढ़वा लो और अपना लिखा हुआ कलाम पढ़वा लो और डिफरेंस करवा लो, क्या वाकई तुम्हारा कलाम अल्लाह के कलाम से बेहतर है, करवा लो। अगर तुम सच्चे हो तो ये करवा लो। और 1450 साल से ये क्लेम चल रहा है और ये बेसिकली किसकी तरफ है? ये यहूदियों की तरफ है ये क्लेम। मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? मैम चली गई थी, अब आई है। अच्छा, आपकी इसमें प्रॉब्लम हुआ होगा कि अल्लाह ताला ने इसमें क्या दिया है पिछले वाले आयत नंबर 23 में कि अगर तुमको मैम आवाज स्लो हो गई है पहले से। आवाज नहीं स्लो मैम, हो गई, कोई प्रॉब्लम है, हम लोगों को सही मिल रहा है, आवाज तो आ रही है। के पास सही आवाज आ आ रही है, नेटवर्क हाँ। प्रॉब्लम अच्छा, हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ आ रही रही है। जी तो आवाज बिल्कुल क्लियर है। अच्छा ठीक है, चलिए। यस मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि अल्लाह ताला ने आयत नंबर 23 में जो बात कही है वो ये कही है कि अगर तुम्हें तो मतलब इंसानियत के पूरी इंसानी की बात करिए, क्योंकि उस वक्त क्योंकि ये कुरान नाजिल हो रहा था मदीने में, वहां पे यहूदी थे और सबसे ज्यादा जो आफत मचा रहे थे वो यहूदी मचा रहे थे कुरान पे, क्योंकि जो मक्के और मदीने के जो अंसार थे और बाकी कबीलों के लोग थे ना वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो पहले ही से बुत परस्ती में थे, उनको इतना दिक्कत नहीं थी। सबसे ज्यादा दिक्कत जो आ रही थी ना जिनको इस्लाम की तरफ लाने में वो यहूदियों को आ रही थी, इसलिए यहूदियों को इस्लाम की तरफ आने में दिक्कत आ रही थी। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में तो आ गया था ये कलाम अल्लाह की तरफ से, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनकारी थे, उनको तौहीद पे कोई डाउट नहीं था, उनको रिसालत पे वो था इनकार था। और हमारे लिए कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मैं अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और बंदे हैं। तो उनको रिसालत का इनकार था, उनको ये था कि हाँ पैगाम सही है ये, मगर पैगाम लाने वाले का वो इनकार कर रहे थे। तो अल्लाह ने आयत नंबर 23 में कर दी, में साफ साफ दिया, अगर कोई भी शक है तुम्हें इस किताब पे जो इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई है, कोई भी शक है, किताब नहीं, किताब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई है, मतलब अल्लाह ने तौहीद और रिसालत दोनों की गवाही मांगी है, अगर इनमें से किसी भी एक का इनकार है तो इस किताब से बेहतर किताब लाके दे दो, पूरी किताब नहीं दे सकते तो एक सूरा दे दो और उस सूरा को अपने ही जैसे लोगों से जो है ना टेस्ट करवा लो, क्या ये वाकई कुरान से बेहतर कलाम है या नहीं कलाम है, और तुम अगर सच्चे हो तो ये करके दिखा दो। और इस आयत में आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला कह रहे हैं फ़इल्लम तफ़अलू, बस तुम नहीं कर सकोगे, वलन तफ़अलू और तुम हरगिज़ नहीं कर सकोगे, मतलब अल्लाह ताला जो है ना इनकार पे इनकार कर रहे हैं कि तुम नहीं कर सकोगे और हरगिज़ नहीं कर सकोगे। आप देखें
کتنے ہم کسی چیز کو کا انکار کرتے ہیں نا، ہاں یہ نہیں ہوگا، یقیناً نہیں ہوگا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے میں شدت ہوتی ہے. جب ہم 100 یا 1000% شیور ہوتے ہیں تبھی ہم ایک بات کو کئی بار ریپیٹ کرتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اپنی بات کی شدت بتانی ہوتی ہے. جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا، جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں، اگر ہم اس کے سامنے ایک میسج کو پہنچانا چاہ رہے ہیں اور بتانا چاہ رہے ہیں اس کی انٹینسٹی کو کہ کتنی شدت ہے آپ کے میسج میں، تو آپ اپنے لہجے سے بار بار اسی بات کو ریپیٹ کر کے اپنی شدت بتاتے ہیں. isn't it؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آیت نمبر 24 میں یہی شدت بتائی ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس تم نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے. کیا نہیں کر سکو گے؟ جو اس سے پہلی میں نے آپ کو بتایا کہ آیت جب بھی پڑھتے ہیں نا، اسے پچھلی والی آیت اور اگلی والی آیت سے ملا کے پڑھتے ہیں. تو کیا نہیں کر سکو گے؟ پچھلی والی آیت میں جو اللہ نے کلیم دیا ہے وہ تم نہیں کر سکو گے. تم قرآن سے بہتر کوئی بھی سورہ بنا ہی نہیں سکتے. تم نہیں کر سکو گے، تم ہرگز نہیں کر سکو گے. اور پھر اللہ نے کیا دیا ہے؟ اللہ نے پہلے چیلنج دیا، چیلنج نہیں پورا کر سکے تو پھر وارننگ دے دی ہے. اور وارننگ کیا دی ہے؟ تم ایسا نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آنکھ سے جس کا ایندھن کون ہے؟ انسان اور پتھر ہے، جو تیار کی گئی ہے. اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے. اعدت مطلب جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. مطلب کہ تم اللہ کا، تم توحید کا اور نبوت کا انکار کر رہے ہو، تم توحید اور رسالت کا انکار کر رہے ہو اور اس کے لیے کوئی پروف بھی نہیں لا رہے ہو، تو پھر تیار رہو ایک ایسی جگہ جانے کے یہ لیے. والے پھر سے ایک بار ریپیٹ کریں گے پلیز. اوکے، آیت نمبر 23 میں اللہ نے بہت بڑا کلیم کیا ہے کہ اگر تم توحید کے انکاری ہو یا رسالت کے انکاری ہو تو اللہ کے کلام سے بہتر کلام تم لا کے دو. تمہیں لگتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے یا پھر لانے والے پیغامبر پہ آپ ڈاؤٹ کر رہے ہو، تو پھر ٹھیک ہے، تو تم اس سے بہتر کلام لا کے دو اپنی زبان کا لکھا ہوا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہی ڈاؤٹ کرتے تھے نا، یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، یہ ان کا کلام ہے. اور جو یہودی ہوتے تھے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے انکاری تھے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ان پر آیا، یہ تو ہے ہی نہیں. جانتے تھے کہ بات اللہ کی ہے، لیکن اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، قریش کے جو اور مکے کے جو یہ بنا پڑھے لکھے لوگ تھے جن میں کبھی کوئی کتاب نہیں رہی تھی، انہیں غافل کرنے کے لیے، ان کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے تھے ارے یہ اپنے من کی بات کرنا، ایسا کچھ نہیں ہے. سب کچھ جانتے ہوئے بھی انکار کرتے تھے یہ لوگ اور گمراہ کرتے تھے، کبھی کھل کے، کبھی باتوں باتوں میں، کبھی شامل ہو کے پھر الگ ہو گئے، کبھی شک ڈال کے. ہم نے دیکھی کس کس طریقے سے منافقت کی قسمیں دیکھی ہیں، اور یہی منافقت کی قسمیں یہ یہودیوں کے الگ الگ لوگوں کے الگ الگ گروہ پہ فٹ ہوتی ہیں. تو اللہ نے کہہ دیا توحید کی انکاری ہو یا رسالت کی انکاری ہو تو اس کلام سے بہتر کلام اپنا لا کے دو، اور اس کلام کو اپنے ہی لوگوں کو دکھاؤ اور ان سے پروف کرواؤ کیا یہ بہتر ہے نہیں بہتر ہے. اگر تم سچے ہو اپنے کلیم میں کہ اللہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے یا یہ نبوت کی انکاری ہو، تو اس سے بہتر کر کے دکھاؤ، اس سے بہتر دکھاؤ لوگوں کے سامنے، اپنا سچ کو دکھاؤ، اپنے سچائی کا دعویٰ پیش کرو. اور پھر آیت نمبر 24 میں اللہ کہہ رہے ہیں تم نہیں کر سکتے ہو، یقیناً نہیں کر سکتے. ایسا ہے اور جب چولہا پر اتنا بڑا اس کو ملا ہوتا جب گلگوٹلی سے اس کو ذرا. میں میوٹ آن کرتی ہوں، میں نے آپ لوگوں کو میوٹ کر دیا، ابھی ان میوٹ کر دوں گی جب سوال پوچھوں گی آپ لوگوں سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے ہو، یقیناً نہیں کر سکتے، تم لا ہی نہیں سکتے. 1450 سال سے یہ قرآن کا چیلنج چل رہا ہے. جس وقت قرآن نے چیلنج دیا تھا تب بھی اللہ نے کہہ دیا تم کر ہی نہیں سکتے. اب تو ہمیں دیکھ لیا 1450 سال سے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہمیں اب آیت نمبر 24 سمجھ میں آ گئی ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے. ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ 1450 سال سے نہیں ہوا ہے یہ کام اور نہیں ہو پائے گا. اللہ نے تبھی کہہ دیا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ تم کر ہی نہیں سکتے. کتنا بھی وقت لے لو، 1 سال، 200 سال، 1000 سال، 2000 سال، جتنے ہزاروں سال لے لو، کبھی انسان کی نسل اتنی زیادہ قابل ہو ہی نہیں سکتی، اتنی عقل والی ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ کے کلام کو چیلنج کر دے اور اللہ کے کلام سے بہتر بنا لے. کیا خالق سے مخلوق بہتر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے.
अल्लाह को पता था मैंने क्या चीज बनाई है। बनाने वाला हमेशा ऊपर रहता है, जिस चीज से जो बना होता है वो हमेशा नीचे होता है, जो बनाने वाला होता है वो ऊपर होता है। और अल्लाह तो रब्बुल कायनात है, खालिकुल कायनात है, पूरी कायनात का बनाने वाला है। पता नहीं क्या कौन सी मखलूक अल्लाह ने बना रखी है, हमें नहीं पता। हमने तो अपनी दुनिया में जिसमें हम रह रहे हैं उसमें हम अल्लाह की और मखलूक को देख के हैरत अंगेज रह जाते हैं, या अल्लाह इतनी बड़ी मखलूक भी है। आप कभी जाकर देखें, आप जानवरों के रंग रंग की कस्में देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, या अल्लाह इतनी बड़ी मखलूक भी है। वेल एक टाइम पे खाना खाती है, जो समुद्र की सबसे बड़ी मछली वेल होती है। बेसिकली वो मछली है भी नहीं, मैमल है। तो एक एक वक्त का खाना 200 टन गोश्त है, अल्लाह देते हैं उसे। अल्लाह छोटी से छोटी मखलूक को भी रिस्क देते हैं, बड़ी से बड़ी मखलूक को भी रिस्क देते हैं। अल्लाह हर चीज को पाल रहे हैं, हर चीज का अल्लाह को इल्म है, हर चीज की अल्लाह निदा सुनते हैं, आवाज सुनते हैं, हर चीज के पुकारने को सुनते हैं। हर मखलूक अपनी अपनी जबानों में पुकार रही होती है, अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी में पुकार रही होती है, हमारी जो सुनाई भी नहीं देती हमें, ऐसी इतनी कम आवाज में पुकार रही होती है। अल्लाह सबको सुनते हैं, अल्लाह बहु समीउल अलीम है। तो अल्लाह के जैसा कोई है ही नहीं। और खालिक और मखलूक हमेशा ही फर्क रहेगा इस चीज का। तो मखलूक कभी इस काबिल हो ही नहीं सकती कि खालिक के कलाम का मुकाबला करे। और अल्लाह ने आयत नंबर 23 में कह दिया कि अगर तुम्हें जरा भी शक है तौहीद का या रिसालत का, तो इस कुरान से बेहतर एक सूरा बना के दिखाओ। कुरान की कोई भी सूरा ले लो, उससे बेहतर एक सूरा बना के दिखा दो। और उस सूरा की वो वेरिफिकेशन जो है अपने ही जैसे लोगों से करवा लो, अपने मददगारों में से उसको से पूछवा लो कि क्या वाकई बेहतर है, नहीं बेहतर है तुम्हारा कलाम। अगर तुम सच्चे हो तो ये करके दिखाओ। और आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला कह रहे तुम हर चीज नहीं कर सकोगे और कर ही नहीं सकते हो तुम ऐसा। और अब तुम तैयार रहो सजा के लिए। और सजा क्या है तुम्हारी? तुम्हें एक ऐसी जहन्नम में, एक ऐसी जगह डाला जाएगा जहाँ पे आग ही आग है, और उस आग को का जो ईंधन है, वो आग जो भड़क रही है ना, उसका ईंधन जो है इंसान और पत्थर है। मतलब कि आग हमें पता है आग जो है लकड़ी वगैरह से लगाई जाती है, मगर जहन्नम की आग में खुद इंसान ईंधन होगा और उसके जिस्म का जर्रा जर्रा जल उठेगा, जिससे बहुत तकलीफ होगी। और वहां पर पत्थर भी ईंधन होंगे। और यहाँ पर जिन पत्थरों का जिक्र किया जा रहा है ना, ये वो पत्थर हैं जिनकी इंसान बुत परस्ती करता था, जिनके बुत बना लेता था। और जब जहन्नम में इंसान के साथ साथ उसके बुत भी जल रहे होंगे ना, तो उन बुतों को देखकर इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी कि इन झूठे बुतों की इबादत की वजह से वो इस आग में चल रहा है। सारी बात समझ में? अल्लाह ताला ने साफ साफ कह दिया है। पहले एक चैलेंज दिया और फिर चैलेंज को पूरा करने के लिए अल्लाह ने पूरे लौहे इंसानी को कह दिया करके दिखाओ, और ये भी यकीन दिला दिया कि तुम नहीं कर सकते हो। और फिर कह दिया कि क्योंकि तुम चैलेंज दिया है और तुम पूरा नहीं कर रहे हो और तुमने इसका इनकार तो किया है इस किताब का, तो अब तुम तैयार रहो इसकी सजा पाने के लिए। और सजा क्या है कि एक ऐसी जगह है जहां पर आग भड़काई गई है और जहां तुम्हें हमेशा रहना है। और वो आग जो है ना, जितने इंसान इसके अंदर जाते हैं ना, वो इंसान और उनके जो बुत और पत्थर उनके साथ जाते हैं, ये उनसे ये आग और भड़कती है। जैसे हम बोलते हैं ना, आग में घी डालना, घी डालोगे तो आग और भड़केगी। आप आग जो लगती है, आग को लगे रहने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। एक तो ऑक्सीजन चाहिए होती है, एक तो जलने वाली चीजें चाहिए होती है जो चीजें आग पकड़ ले, और तीसरी चीज चाहिए होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये 3 चीजें चाहिए होती है जब कोई आग लगी है और लगी रहे, कभी बंद ना हो। ऑक्सीजन मिलती रहे उसे, और जो चीज जलने वाली चीज है, कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं कि वो जलने वाली चीज हो उसके अंदर। मतलब अगर आप लकड़ी डाल रहे हैं, लकड़ी पे लकड़ी डालते जा रहे हैं, तो आग बढ़ती रहेगी, कभी नहीं बुझेगी। और ऑक्सीजन है वहां पे मौजूद, तो आग बढ़ती रहेगी। और उसका एक टेम्परेचर है, तो आग भी बढ़ती रहेगी। अगर आपने जो है आग के ऊपर पानी डाल दिया तो आग बुझ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया है। हालांकि ऑक्सीजन है, हालांकि लकड़ी है, लेकिन लकड़ी में पानी डाल दिया, अब आग बुझ जाएगी। या फिर आपने जो है ऑक्सीजन हटा दिया, मतलब कहीं आग लगी हुई, आपने उस चीज को ढक दिया,
تو اب جتنی اس کے اندر آکسیجن بچی ہے بس اتنا ہی چلے گی، پھر وہ آگ اپنے آپ بجھ جائے گی. یہ چیز ہم لوگوں نے دیکھی ہے. پہلے لوگ لالٹین جلاتے تھے، پھر لالٹین کے اوپر اگر انہوں نے کچھ اس کا ڈھکن رکھ دیا تو لالٹین کے اندر جتنی بھی آکسیجن ہوتی تھی وہ ساری جلتی تھی، پھر لالٹین بجھ جاتی تھی. آکسیجن کا سپلائی کاٹ دیا آپ نے. یا پھر جو چیز جلا رہے ہیں نا وہ جلتے جلتے ختم ہو جائے تو آگ بجھ جاتی ہے. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کوئلہ ہے، کوئلہ جلا رہے ہیں، سارا کوئلہ ختم ہو گیا، آگ بجھ گئی. تو آگ کو کنٹینیوس جلنے کے لیے 3 چیزیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ آگ جو ہے نا اس کو جلتے رہنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کا ایندھن، مٹیریل جو چاہیے. وہ مٹیریل جو ہے نا اللہ کو الگ سے نہیں ڈالنا پڑے گا. وہ مٹیریل جو ہے انسان اور انسان کے بت خود ہی ہوں گے. انسان اور پتھر یہ جہنم کا ایندھن ہے. جہنم کا جو چل رہی ہے، جہنم کی جو آگ بھڑک رہی ہے اور جس میں گرمی آ رہی ہے، شدت آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بار جو ہے انسان ڈالے جاتے ہیں وہ اور بھڑک جاتی ہے اور ایندھن ملتا ہے اس کو. اور انسان جب ایک بار جہنم میں جلے گا ساری اسکن اس کی ختم ہو جائے گی، اللہ پھر اس کو اسکن دیں گے اور پھر سے وہ آنکھ پکڑے گا، پھر اور آنکھ بھڑکے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 24 میں ایک کہہ دیا ہے کہ اگر تم جو ہو اللہ کی وحدانیت، توحید یا رسالت میں سے کسی بھی چیز کے انکاری ہو اور تم اللہ کے کلام سے بہتر کلام نہیں لا سکتے اور تم یقیناً نہیں لا پائے ہوئے، تو تیار رہو اس سزا کے لیے کہ تمہیں ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں صرف آگ ہی آگ اور ہمیشہ رہنا ہے. اور یہ کن لوگوں کی جگہ ہے؟ انکاریوں کی. اعدت للکافرین، یہ جگہ جہاں پہ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 25 پہ نا خوشخبری دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر کہیں ڈراتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد خوشخبری بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نظام بہت بہت عدل کے ساتھ چلتا ہے. اللہ صرف ڈراتے نہیں ہیں، اللہ خوشخبری بھی دیتے ہیں. اللہ اگر جہنم کی باتیں کریں گے تو اللہ جنت کی باتیں بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ اگر پریشانیوں کی، مشکلوں کی باتیں کرتے ہیں تو پھر اللہ آسانیوں کی بھی بات کرتے ہیں. قرآن کا وہ ہے کہ پورا بیلنس چلتا ہے اس کے اندر. آیت نمبر 25 میں آپ دیکھ لیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، وبشری و مطلب اور بشری آپ خوشخبری دے دیں، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے. وبشر الذین آمنوا اور آپ خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وعاملوا الصالحات اور عمل کیے صالحات نیک. انا لہم کی ان کے لیے، انا لہم کی ان کے لیے، جنات تجری، جنات کہتے ہیں باغات کو، جنات تجری باغات ہیں، تجری بہتی ہے، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے، من تحتها ان کے نیچے سے، انہار کہتے ہیں نہر کو. انہار نہر کی جمع ہے، نہریں. من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں. کلما جب بھی، رزقوا منہا وہ دیے جائیں گے ان باغات میں سے، منہا ان میں سے. اور ان میں سے کس کی بات ہو رہی ہے؟ باغات، مطلب جنت کی باغات ہو رہی ہے. وہ دیے جائیں گے ان باغات میں سے. رزقنا منہا کا مطلب ہے وہ دیے جائیں گے منہا ان میں سے، اور ان میں سے بریکٹ میں بیسیکلی کس کی بات ہو رہی ہے؟ باغات میں سے. من ثمرن، من ثمرہ کوئی پھل، رزقا کھانے کے لیے، من ثمر رزقا کھانے کے لیے. قالو وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ وہی ہے جو، رزقنا ہم دیے گئے تھے. اگر آخر میں نون الف نہ آ رہا ہو تو یہ بات ہوتی ہے ہم لوگوں کے لیے. من قبل اس سے پہلے، من مطلب اس سے، قبل مطلب پہلے، من قبل اس سے پہلے. وَأُوتُوا بِهِ حالانکہ انہیں دیا گیا اس سے.
मुतशाबिहा मिलता जुलता, वलहुम और उनके लिए, फीहा उसमें, अज़वाजुम मुतहरा पाकीज़ा बीवियां होंगी। अज़वाज कहते हैं लाइफ पार्टनर को, मुताहरा कहते हैं पाक को, ताहरत से है मुताहरा। तो अज़वा यहाँ पे हम औरतों के लिए बात कर रहे हैं, इसीलिए बीवियां लगाया गया है। अज़वाजुम मुताहरा पाकीज़ा बीवियां, वाहुम और वो, फीहा उसमें, खालिदून हमेशा रहेंगे। मैं एक बार ये आयत रिपीट करती हूँ। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, और आप खुशखबरी दे दें उन लोगों को जो ईमान लाए, व आमिलुस सॉलिहाती और अमल किए नेक, इन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अनहार, इन्ना लहुम की उनके लिए, जन्नातिन तजरी बागात हैं, तजरी बहती है, मिन ताहतिहल अनहार उनके नीचे से, अनहार नहरें, कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा जब भी वो दिए जाएंगे उन बागात में से, मिन समरतिर रिज़्क़ा कोई फल खाने के लिए, खालू वो कहेंगे, हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु ये वही है जो हम दिए गए थे इससे पहले, हाज़ल लज़ी ये वही है जो, रुज़िक़ना हम दिए गए थे, मिन क़ब्लु इससे पहले, व ऊतू बिही हालांकि उन्हें दिया गया उससे, मुतशाबिहा मिलता जुलता, वलहुम फीहा और उनके लिए उसमें, अज़वाजुम मुतहरातुन पाकीज़ा बीवियां होंगी, वहुम फीहा खालिदून और वह उसमें हमेशा रहेंगे। इस आयत नंबर 25 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अब आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला ने वार्निंग दे दी कि अगर इनकार किया तुमने अल्लाह की तौहीद का या नबूवत का, रिसालत का, और तुमने वो चैलेंज भी पूरा नहीं किया, और तुम वो चैलेंज पूरा भी नहीं कर सकते कि अल्लाह के कलाम से बेहतर कोई कलाम दिखा दो, तो तैयार रहो अपने इनकार की वजह पे कि तुम्हें एक ऐसी जगह डाला जाएगा जहाँ पे आग ही आग है, और उस आग को भड़काने वाला तो ईंधन है वो खुद इंसान और पत्थर होंगे, और ये आग उइद्दत लिल काफिरीन तैयार की गई है काफिरों के लिए, इनकारी लोगों के लिए। आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला बात कर रहे हैं कि अगर तुम तौहीद और रिसालत पे कायम रहोगे, तुम अल्लाह के मानने वाले रहोगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले रहोगे, आखिरत का इनकार नहीं करोगे, तो तुम्हारे लिए क्या है, वबश्शिरुल लज़ीना आमनू, और आप खुशखबरी दे दें उन लोगों को जो ईमान लाए। मतलब ये सारा का सारा आपने किसका जिक्र है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि ए नबी आप उन लोगों को खुशखबरी दे दें जो ईमान लाए इस किताब पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे, रिसालत पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और आखिरत पे, जो इनको मानने वाले हैं, जो ईमान लाने वाले हैं तौहीद, रिसालत, आखिरत का, ऐसे लोगों के लिए क्या है, वबश्शिरिल लज़ीना आमनू आप खुशखबरी दे दें इन लोगों को जो ईमान लाए हैं, व आमिलुस सॉलिहाती और नेक अमल किए, मतलब ईमान विद अमल पूरा है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों। आप कह दें आप ईमान लाए और आपके अमल इस बात की तकसीद ना करें तो कोई फायदा नहीं है। मैं आपको कह दूं हाँ मैंने पढ़ लिया है, मेरा कल टेस्ट है, मुझे सब आता है, और मेरे नंबर बिल्कुल 0 आए, तो आप मेरे कहने को नहीं मानेंगे। अगर मैं कहूँ और उसी हिसाब से मेरा अमल हो तभी मेरा कहना फायदेमंद है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्या, वबश्शिरुल लज़ीना आमनू व आमिलुस सॉलिहात आप खुशखबरी दे दें उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किया। आपने पहले ईमान लाए कहा और फिर करके दिखाया, उनके लिए क्या खुशखबरी है,
अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अनहार, उन लोगों के लिए बागात हैं। जन्नात का मतलब होता है बागात। उन लोगों के लिए बागात है जिनके नीचे नहरें बहती हैं। और क्या है उनके लिए? कुल्लमा रुज़िक़ना मिनहा मिन समरातिर रिज़्क़ा, और जब कभी भी उन बागात में से कोई फल उनको दिया जाएगा ना खाने के लिए, तो वो कहेंगे कि हाँ ये फल तो हम दुनिया में भी दिए गए थे, लेकिन उनको जो जन्नत में मिलेगा ना वो दुनिया के फलों के जैसा मिलता जुलता होगा, मगर जायके में बेहतरीन होगा, उम्दा होगा। और उनके लिए वहां पे पाकीज़ा बीवियां भी होंगी। बीवियों का जिक्र क्यों किया गया है? आप लोगों के अंदर ये सवाल होता है, खासकर लेडीज के अंदर, कि मर्दों को तो मिल जाएंगी बीवियां, हमारे लिए क्या है? अजवाज का जो वर्ड होता है ना, अजवाज का मतलब होता है आपका स्पाउस, आपका बेटर हाफ, आपका लाइफ पार्टनर। मर्द के लिए औरत, औरत के लिए मर्द, मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ एंड वाइफ के लिए हस्बैंड। तो अगर मर्दों को जो है अजवाज मुताहरात मिलेंगी, पाकीज़ा बीवियां मिलेंगी, तो हमें हमारे उसके हिसाब से जन्नती औरतों को जन्नती मर्द मिलेंगे, हमें हमारे हिसाब से मिलेगा। जैसे मर्दों को उनके हिसाब से उनकी जोड़ की बीवियां मिलेंगी, जन्नती मर्दों को जन्नती औरतें मिलेंगी, वैसे हमें भी जन्नती औरतों को जन्नती मर्द मिलेंगे। हमें नहीं पता अल्लाह हमें क्या कर देंगे। मर्दों का अल्लाह ने मेंशन कर दिया है, मगर इसमें इसका कहीं हरकत मतलब नहीं है कि औरतों का जिक्र नहीं है। औरतों को उनके हिसाब से मिलेगा। ऐसा इसलिए है, ये मैं आपको पॉइंट क्लियर कर दूं। देखिए मर्दों की साइकोलॉजी बिल्कुल क्लियर कट है। मर्द जब एक बार बच्चा एडल्ट टीन एज हो जाता है तो उसके अंदर ऑपोजिट जेंडर के लिए एक फितरी तौर पे हिस्स पैदा हो जाती है। ये नेचुरल है, अल्लाह ने डाला है हर मर्द के लिए, सिर्फ इंसानों में नहीं, हर स्पीशीज के मर्द के लिए। मतलब जितने भी मेल्स होते हैं किसी भी स्पीशीज के, वो औरत की तरफ अपनी अपनी स्पीशीज की मोनस की तरफ माइल होते हैं। आप जानवरों में उठा के देख लीजिए कि एक चिड़ा भी चिड़िया को अपनी तरफ करने के लिए बहुत कोशिश करता है ताकि वो उसके साथ घर बनाए, बच्चे दे, अंडे दे। हमेशा मर्द कोशिश कर रहा होता है हर स्पीशीज का, ये अल्लाह ने फितरती तौर पे रखा है। तो इंसानों में भी, ह्यूमन बींग्स में भी जो मर्द है ना, उनकी पहली जो हिस्स है ना वो औरत होती है। और अल्लाह ने दुनिया में इसको कंट्रोल करने को कहा है कि नहीं, तुम जिसके निकाह में होगे सिर्फ उसी के साथ तुम्हारे, वो ही तुम्हारे लिए जायज है, वरना कोई जायज नहीं है। हर जगह से तुम्हें अपने को कंट्रोल करना है। और अल्लाह ताला ने इसके बदले जो इनको इनाम रखा है ना, वो ये कि जब तुम जन्नत में जाओगे तो तुम्हें इसका कंपनसेशन मिल जाएगा, अजवाज मुताहरात मिल जाएंगे। औरतों के लिए क्यों नहीं रखा? औरतों के लिए अगर आप, ये रिसर्च भी कई बार हुई है कि जब हम मर्दों और औरतों के बीच में अगर आप रखेंगे सबसे ज्यादा चीज उनको क्या चाहिए जन्नत में, ये हो चुकी है कई बार रिसर्च। और आप सबके हाथ में पेपर दे दे और कहते हैं जो चाहिए वो लिखते हैं इस पे, और बस ये लिख दे कि आप मेल हैं या फीमेल, अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है, और आपसे चिट्ठी वापस ले लेगा। ये कई बार एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो जब खोल के देखी गई ना, ऑलमोस्ट सारे बॉयज मर्द जो थे उन सब ने अब यही लिखा कि लाइफ पार्टनर, यू नो, उनको इसी चीज की हिस्स होती है। औरतों ने अलग अलग लिखा, किसी ने कुछ लिखा, क्योंकि औरतों को अगर आप देखें ना, उनकी अपनी अपनी सोच होती है। किसी को कोई चीज बहुत फैसिनेट करती, किसी को कुछ और करती। हमारे लिए कोई परफेक्शन जो है ना हर औरत के लिए अलग अलग होगा। मर्दों को जो है अल्लाह ताला ने उनके अंदर ये चीज रखी है, उनकी डिफरेंट साइकोलॉजी को उन्हें क्रिएट किया है। तो इसीलिए जब भी कुरान में बात करी गई है ना, तो मर्दों का साफ साफ बता देगा कि भाई उनको जन्नत में अज़वाज मुतहरात मिलेंगी, ऐसी पाकीज़ा बीवियां होंगी जिन्हें ना कभी इंसान ने देखा था, ना छुआ था, ना इंसान या जिन किसी ने ना देखा ना छुआ, और जो मतलब उन्हीं के लिए खास बनाई गई हैं। और ये कहने का मतलब भी यही है कि आप दुनिया में अपनी नज़र कंट्रोल रखो, दुनिया में अल्लाह के दिए हुए कवानीन पे चलो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की बातें मानो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। औरतों के लिए भी जो है उनके अमल के हिसाब से अल्लाह ताला ने उनके लिए अजर रखा है, मगर मेंशन्ड नहीं है। तो यहाँ पे अपना दिल छोटा मत करिएगा और इस कंफ्यूजन में मत आइएगा कि अल्लाह ने मर्दों के लिए रख दिया, हमारे लिए नहीं रखा। और इस आयत में अल्लाह ने आगे कहा है कि इसमें हमेशा रहेंगी। अगर आप देखें कि जो ईमान वाले लोग हैं ना, आयत नंबर 24 में, उनके लिए अल्लाह ने खुशखबरी दी है कि जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए ना, अल्लाह ताला उनको बहुत नेमतों से नवाजने वाला है, उन्हें इज्जत देकर जन्नत अता करेंगे।
اور جنت میں ان کے لیے محل ہوگا، نہریں ہوں گی، ہر قسم کے پھل ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہر کھانے کے وقت کو انہیں سرپرائز دیں گے. جب بھی ان کو کوئی پھل دیا جائے گا نا تو وہ کہیں گے کہ ابھی ابھی ہمیں یہ پھل دیا گیا، جبکہ اس سے ملتا جلتا پھل تو ہم نے جو ہے دنیا میں بھی کھایا تھا. لیکن جتنی بار بھی وہ جنت میں وہ پھل کھائیں گے نا، ہر بار اس میں مختلف ذائقہ ہوگا، ہر بار الگ مزہ آئے گا اس میں. اور ان کو وہاں پہ پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی، ایسی بیویاں جو خاص کر ان کے لیے بنائی گئی ہوں گی، نہ اس سے پہلے کسی انسان نے دیکھا تھا، نہ جنات نے دیکھا تھا، اور وہ ہر لحاظ سے بہترین ہوں گی اور ان کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں گی. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 میں جو انکاری لوگ ہیں توحید کے، رسالت کے اور آخرت کے، ان کے لیے اللہ نے سزا بھی بتا دی ہے کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے، اعدت للکافرین، کہ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے عذاب النار، آگ کا عذاب، وہ اس میں رہیں گے. اور جو ایمان لائیں، جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک کام کیے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے، بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں، باغ رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، محل ہیں، عمدہ قسم کے پھل ہیں، اور پھل بھی ایسے جو دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے دیکھنے میں، مگر ذائقے میں بہت ہی عمدہ، اور ذائقہ بھی ایسا کہ ہر بار کھانے پر نیا سا لگے گا. اگر میں آپ کے سامنے جنت بیان کرنے بیٹھ جاؤں نا تو گھنٹوں بتا سکتی ہوں کہ اللہ نے کتنی خوبصورت رکھی ہے، تب بھی جنت کا ڈسکشن پورا نہیں ہوگا، کتنی خوبصورت رکھی ہے. ہر انسان کے لیے اس کی سوچ سے بڑھ کر رکھا ہے. جنت ایسی جگہ ہے جہاں آپ کبھی بور نہیں ہوں گے. ہمیں دنیا میں بہترین سے بہترین جگہ ہم چلے جائیں، کچھ ٹائم میں ہم بور ہو جاتے ہیں، ہم عادی ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ریزورٹ میں رہنے چلے جائیں نا 2-4 دن اچھا لگے گا، اگر میں آپ کو سال بھر کے لیے چھوڑ دوں نا آپ بور ہو جائیں گے. ہم لوگ کہیں جاتے ہیں، کشمیر ہے یا پھر جو بھی ویلیز ہیں یا پھر اور اچھی ٹورسٹ اسپاٹس، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ ہم 2-4 دن کے لیے آئے ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ وہاں رہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے وہاں پہ ایسا کوئی واؤ فیکٹر نہیں لگتا، انہیں کہتے ہیں یار یہ تو نارمل ہے. اور ہم جو ہے وہ نیچرل بیوٹی دیکھ کے، وہ سینک بیوٹی دیکھ کے اتنے متاثر ہوتے ہیں، اللہ کیا چیز بنائی ہے تو نے، کیونکہ ہم پہلی بار دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہی چیز ہم روز روز دیکھیں نا تو ہم اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں، وہی چیز ہم اچھے سے جانتے ہیں. ہاں جی، پہلے جب لائٹ نہیں ہوتی نا، آپ گاؤں میں ہو، لائٹ نہیں ہے، اور پھر آپ کو شہر آئیں اور آپ کو اے سی مل جائے، وہ مل جائے، وہ کتنا اچھا لگے گا. لیکن جب آپ روز رہنے لگتے ہیں تو آپ کو عادت ہو جاتی ہے، آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں، اور اس چیز کا وہ جو کریز ہے، جو خوشی ہے، جو چارم ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت میں تمام نعمتوں کے باوجود بھی آپ کو یہ نہیں لگے کہ آپ ان نعمتوں کے عادی ہو گئے. ہر بار وہ چیز نیا سا مزہ دے گی آپ کو، اور کبھی بھی کوئی چیز کھا کے آپ کی نیت نہیں بھرے گی، دل نہیں بھرے گا، آپ کو ہر بار اچھی لگے گی. کبھی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہتے رہتے آپ بور نہیں ہوں گے. وہ ایسی الٹیمیٹ جگہ ہے اور اللہ نے اس کو اسی حساب سے بنایا ہے. تو آیت نمبر 24 میں اللہ نے وارننگ دی ہے، آیت نمبر 25 میں اللہ نے خوشخبری دی ہے. اور یہ وارننگ اور خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو آیت نمبر 23 سے، آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر توحید کے انکاری ہو یا رسالت کے انکاری ہو تو اللہ کے کلام سے بہتر کلام اپنا بنا کے دکھاؤ، اور اپنے ہی لوگوں سے اس کو پروف بھی کرواؤ اگر تم سچے ہو اس معاملے میں. اور آیت نمبر 24 میں اللہ نے کہہ دیا کہ تم ایسا کر ہی نہیں پاؤ گے، ہو ہی نہیں سکتا تم ایسا کرو، اور نہیں کر پاؤ گے تو تیار رہو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے کے لیے، اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے. اعدت للکافرین، وہاں پہ جہنم کو تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے. اور پھر آیت نمبر 25 میں اللہ نے کہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں، ایمان لائیں مطلب توحید کو مانتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے، مانتے بھی ہیں اور کر کے بھی دکھاتے ہیں، ایمان اور عمل صالح دونوں ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. ان کے لیے خوشخبری ہے بہت ساری نعمتوں کی جو انہیں اللہ سے ملے گی. ٹھیک ہے. اور ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے محل دیں گے، باغات دیں گے جن کے نیچے نہریں ہوں گی، ایسے ایسے پھل دیں گے جو دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، مگر رزق میں بہت عمدہ، بہت مختلف ہوں گے، اور ہر بار نیا سا ذائقہ لگے گا. اور اس کے علاوہ اللہ ازواج مطہرات بھی دیں گے، مطلب پاکیزہ بیویاں بھی دیں گے. تو ہمیں ان آیتوں سے کیا ملتا ہے کہ یہ بے حد بیوقوفی ہوگی کہ ہم
इस दुनिया की छोटी सी जिंदगी में अल्लाह की नाफरमानी करके आखिरत की हमेशा हमेशा की खुशी को खो दे। हमेशा हमेश की जिंदगी को इस जरा सी बिल्कुल अल्लाह ताला कहते हैं दुनिया की जिंदगी जो है एक बुलबुले, पानी के बुलबुले जितनी है। कितनी जिंदगी होती है पानी के बुलबुले की? आधा सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, बस इतनी सी जिंदगी है। और आखिरत की जिंदगी कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि हम दुनिया की छोटी सी जिंदगी में अल्लाह की नाफरमानी करके आखिरत की हमेशा की खुशी को खो दें। और इस आयत और इससे पहले वाली आयत नंबर 23, 24, 25 हमने 3 चीज़ों की बात करी है कि अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की रिसालत और आखिरत। इन तीनों चीज़ों को मानते हैं और इस पे ईमान भी रखते हैं और नेक अमल भी करते हैं तो ही जन्नत की बशारत है। और अगर इन तीनों में से किसी का भी इनकार है, अल्लाह की तौहीद का इनकार है, रिसालत का इनकार है या आखिरत का इनकार है, हम देखें तो यहूदी तौहीद का इनकार नहीं करते थे, रिसालत का करते थे। जो क्रिश्चियंस थे ना, वो अल्लाह की तौहीद मानते थे, उन्हें रिसालत से भी इनकार था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी इनकारी थे और आखिरत के भी इनकारी थे बहुत सारे क्रिश्चियंस। उनका जहन्नम, उनका रोज़े जज़ा का कंसेप्ट ही खत्म हो गया था, उनके किताबों में हटा दिया गया था। तो उनको था ही नहीं कि कोई किताब, कोई आखिरत भी। उनको ये था कि उन सब के गुनाहों का कफारा जो है ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे चढ़ गए, उन सब का कफारा कर दिया उन्होंने। तो कोई है ही नहीं उनके वहाँ। वो माफ़ी मांग ले अपनी, बड़े से बड़ा गुनाह करके वो जाके अपनी चर्च में माफ़ी मांग ले, उनकी माफ़ी हो गई। और उनका जो इज्तिमाई कफारा है उनके सारे गुनाहों का, वो ईसा अलैहिस्सलाम उस कफारे के लिए सूली चढ़ चुके हैं। ये उनका अक़ीदा है बिगड़ा हुआ। तो अल्लाह ताला ने आयत नंबर 23, 24, 25 में यही कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि तौहीद, रिसालत, आखिरत, इन तीनों चीज़ों का अगर इन तीनों का इनकार है, इनमें से किसी एक चीज़ का इनकार है, किसी भी 2 चीज़ों का इनकार है, सबका इनकार है, तो तुम इससे बेहतर किताब बना के दिखा दो। और अगर ऐसा कर पाते हो, और तुम कर ही नहीं पाओगे ऐसा, तैयार रहो जहन्नम का ईंधन बनने के लिए। और अगर अल्लाह का इकरार है, तौहीद, रिसालत और आखिरत तीनों को मानते हो, इकरार करते हो और अमले सौले से करके दिखाते हो, तो तुम्हारे लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे जन्नत है, जिनके नीचे नहरें होंगी। तुम्हें ऐसा रिस्क दिया जाएगा जो बेहतरीन होगा और तुम्हें हर बार अच्छा लगेगा खाने में। तुम्हारे दुनिया का रिस्क मिलता जुलता होगा, मगर हर बार मज़े में, जायक़े में बहुत बहुत डिफरेंट होगा। और तुम्हें अज़वाज मुतहरात, पाकीज़ा स्पाउसेस, बीवियां दी जाएंगी, मर्दों के लिए औरतें और औरतों के लिए मर्द। और तुम वहां पे हमेशा हमेश रहोगे। जन्नत हो या जहन्नम हो, दोनों में हमेशा हमेश की जिंदगी है। तो हमारे लिए क्या है? इसके लिए हमें क्या करना है? हमें अल्लाह से दुआ करनी है। क्या दुआ करनी है? अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, ए अल्लाह आग से हमें महफूज फरमा, नेक काम करने में हमारी मदद फरमा और हमें जन्नत अता फरमा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, ए अल्लाह हमें बचा, अजिरना बचा हमें, मिनन्नार आग से। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अजिरना बचा हमें, मिनन्नार आग से। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, ए अल्लाह हमें आग से बचा। इंशाअल्लाह मैं कुरान और सुन्नत को अपनी जिंदगी में उतारूंगी, ईमान को मजबूती के साथ पकड़ूंगी और अल्लाह के को खुश करने के लिए इस नियत से सारे काम करूंगी। ये दुआ आप लोग अल्लाह से करें, या अल्लाह ताला मुझे इस आग से महफूज कर, ईमान लाने वाले लोगों में से और अमले सोहले लोगों में से मुझे शामिल फरमा, ताकि मैं भी तेरी जन्नतों में जा सकूं। और अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, मुझे आग से महफूज फरमा। ठीक है जी। अब आप लोगों के लिए जो भी सवालात हो आपके, अभी तक की हाँ, 25 अस्सलाम आयत। वालेकुम मैम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम अस्सलाम। हमको ये पूछना था, ये आयत नंबर जो 24 है हम्म उसमें फ़इल्लम, फिर हम्म अगर लम ना तफ अलू, हम्म। तुमने नहीं किया। नहीं, तफ अलू का होगा तुम कर सकोगे। हाँ, तुम फ़अला कर का सको। लम 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 पहले आगे ना, नहीं के लिए। तो नाम। जब आप देखिए, वर्ड बाय वर्ड जब हम मीनिंग करते हैं ना, जब हम उसे जी। फ्रेम करते हैं ना, तो आगे पीछे कर लेते हैं। आ रही बात अच्छा। समझ में? हाँ, मैं इसीलिए पूछना था मैम, क्योंकि यहाँ पे 2 बार तफअलु है। एक बार है कि तुम नहीं कर सकोगे और एक बार आ रहा है कि नहीं, जब तुमने नहीं दो किया, बार मतलब है ये।
ایک بار نا کے لیے لم یوز ہوا ہے، ایک بار نا کے لیے لن یوز ہوا ہے. اچھا، آ گئی مطلب بات اس سمجھ کے میں؟ اکارڈنگ ہمیں اس کو مطلب سمجھنا ہوگا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، ہاں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کا مطلب ہے پس اگر تم نہ ہاں کر سکو گے. ہاں، نہ ٹھیک ہے، کر سکتے جی. پھر اس کے بعد ہے وَلَن تَفْعَلُوا، وا مطلب اور، لن تفعلوا تم ہرگز نہ کر سکو گے. ہرگز نہیں کر سکو گے. ہاں تو ٹھیک ہے، یہاں پہ کر تو سکو جو گے ہو گیا. نہیں، جو لن جو ہے نا، پہلا لم جو ہے نا کے لیے یوز ہوا ہے، اور جو اگلا لن یوز ہوا ہے نا وہ ہرگز نہ کے لیے یوز ہوا ہے. ہرگز نہیں، نہ کے لیے، تو وہاں پہ اس ہرگز لیے نہ، کر سکو گے ہو جائے گا. آپ اس چیز کو اور مطلب ایمفسائز کر رہے ہیں اور زور دے رہے ہیں. اور زور دے رہے ہیں اس پہ، اس لیے مطلب یہ وہاں پہ ایسا ہو گیا. اور ہاں تفعلوا تم کر سکو گے، تا کا مطلب ہوتا ہے تم کے لیے، تا جو ہے تم کا صیغہ ہوتا ہے، اور فعلا کا مطلب ہوتا ہے ہونا. تو تفعلوا تم کر سکو گے، اور ایک بار لم لگائیں گے تو تم نہ کر سکو گے ہو جائے گا، اور لن لگائیں گے تو تم ہرگز نہ کر سکو گے. نہ کر سکو گے تم ہرگز نہ. جی جزاک اللہ میم. تو جی ہر جی السلام چیز میم، علیکم. جی وعلیکم میم، جی یعنی 24 والی آیت بہت ہی کہ ڈرانے والی ہے. اگر دیکھا جائے تو یعنی کہ میں جب بھی یعنی اللہ پاک کوئی آیت میں بہت ڈرانا اور یعنی جہنم کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد یعنی کہ جنت کا ذکر اس کے بعد آ نہیں آنا. اس لیے 25 والی آیت میں یعنی کہ اللہ پاک اتنے لمبی بھی آیت دیے ہیں، اور جنت کی نہریں، باغبات، پھر پاکیزہ بیویاں، بہت ساری چیزیں یعنی کہ پورا کر کر کے بتائیں. پر یہ نہیں 24 والی جو آیت ہے یعنی کہ ڈرائے ہیں اللہ پاک، یعنی کہ اسے 23 کے لے کر ہم لوگ چلیں گے تو وہی 23 کے لے کر ہی چلتے ہیں. تو اس آگ سے ایندھن ہوگا اس کا انسان اور پتھر. تو یہ تو بہت ڈرانے والی ہے نا، انسان بھی اور پتھر بھی. تو انسان بھی یعنی کہ ایسے ہیں کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی، انسان اور پتھر سے. کیا ہوتا ہے نا، اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو کوئی بھی مشینری ہوتی ہے، وہ مشینری ایک فیول سے چلتی ہے. اس کا کوئی ایک انجن ہوتا ہے. گاڑی ہے نا، گاڑی میں پیٹرول ڈالیں گے تو گاڑی چلے گی. فریج میں پلگ لگائیں گے، الیکٹریسٹی آئے گی تو فریج فنکشن کرے گا. ہر چیز کو چلنے کے لیے ایک انجن چاہیے ہوتا ہے. جہنم کا جو انجن ہے نا، اس میں جو فیول پڑے گا، وہ فیول اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی بنا دیا ہے. اور کون سے انسان ہیں؟ انکاری لوگوں، کافر لوگوں کو ہی. کافر لوگ اور ان کے بت، جن کی وجہ سے جن بت پرستیوں میں پڑھ کے وہ انکار کر رہے تھے. اور بت سے صرف یہ مت سمجھیے کہ پتھر کے بنائے ہوئے بت. ہم لوگوں کے آج کل کے زمانے میں یہ والی پتھروں والی بت پرستی تو بہت کم ہو گئی ہے. ہمارے بت اب دوسرے طریقے کے ہو گئے ہیں. ہمارا جی خدا بہت ڈرانے والی ہے، بہت یعنی کہ ڈرانے والی ہے نا یہ آیت. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ بت ہم اسے سمجھنا ہے کہ وہ بت ہی کہ وہ انسان ہوں گے. آج بھی ہم لوگ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں نا کہ کیا کیا بت ہم لوگ بنائے ہوئے ہیں. ہم لوگوں کے بت ہی بت ہے. ہم لوگوں نے بہت سے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے ہیں. ہماری نفس ہمارا خدا ہے، ہمارا پیسہ ہمارا خدا ہے، ہماری منصب، ہماری جو پاور ہے، پوزیشن ان دا سوسائٹی ہے، وہ ہمارا خدا ہے. ہم نے اپنے علم کو اپنا خدا بنا لیا ہے. ہمارے بہت سے چھوٹے بڑے خدا ہیں جن کو ہم پوج رہے ہیں. ہم لا الہ الا اللہ پہ ہے ہی نہیں. وہ تو صرف لفظی ہے ہمارے لیے کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، وہ صرف لفظی ہے. ہم اصل میں جس کو پوج رہے ہیں نا، وہ ہمارا الہ ہے. ہم اللہ کے چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں کہیں ہماری کسی طریقے کی پوزیشن نہ جائے. اگر ہماری نوکری پہ بات آئے گی نا تو ہم اللہ کے قوانین کو پیچھے چھوڑ دیں گے. حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح کی آواز آئے گی. حیا کہتے آؤ، تیزی سے آؤ. مطلب قرآن، مطلب عربی لینگویج کی خوبصورتی ہے کہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے نا الگ الگ انٹینسٹی کے ورڈز یوز کرے جاتے ہیں. آنا، آرام سے آنے کے لیے الگ ورڈ ہوگا، جلدی آنے کے لیے الگ ورڈ ہوگا، بہت جلدی آنے کے لیے الگ ورڈ ہوگا. جو حیا ورڈ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اتنی جلدی آؤ کہ سب کام چھوڑ کے بھاگو، حیا حیا، وہ بہت تیزی سے آنا، سب کچھ چھوڑ کے آنا. اتنا، کیونکہ جس چیز کے لیے بلایا جا رہا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہو، جیسے آگ لگی ہو، زلزلہ آ گیا ہو، کوئی نیوکلیر اٹیک ہونے والا ہو، بمباری ہونے والی ہو، اور آپ سے کہے یہ جلدی نکلو جلدی نکلو جلدی. تو آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی یہ جلدی کہنا ہے، اس ورڈ جلدی کو آپ کتنی جلدی ادا کر رہے ہو، کتنی انٹینسٹی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں نا. تو عربی میں اس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے حیا، حیا جلدی. اخراج ہوتا ہے نکلنے کے لیے، بہت جلدی آنے کے لیے حیا حیا. تو حیا علی الصلاح، اتنی تیزی سے، اتنی بھاگتے ہوئے، اتنی جلدی کے ساتھ آؤ تو نماز کی طرف. حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ ندا دن میں 5 بار آ رہی ہے. اس کے بعد بھی
ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پورا اس کا ایک ٹائم دے دیا. یہاں اگر اس میں نہیں آ سکتے ہو اول وقت میں، تو بیچ کے وقت میں آ جاؤ، اور نکلتے وقت تک بھی آ جاؤ، ہو جائے گا. اس کے بعد بھی ہم کاموں میں لگے ہوتے ہیں، نہیں یار ہمارا کام چل رہا ہے، آفس کا یہ چل رہا ہے، ہم کیسے جائیں. ہم اس سے زیادہ اور چیزوں کو ترجیح دے رہے ہیں، تو مطلب ہمارا خدا کہیں اور ہے نا، جس کی عبادت میں ہم لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں، تم جن خداؤں کے ساتھ ہو نا، تم ان خداؤں کے ساتھ، اپنے بتوں کے ساتھ نہ. انکار والے سبھی لوگ جو ہیں اس عذاب النار میں جائیں گے. اور یہ آگ تو بھڑکتی ہی ہے انسان اور پتھر سے. جتنے گروہ کے گروہ ڈالے جائیں گے، آگ بھڑک جائے گی نئی شدت کے ساتھ. تو یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک کوشچن ہے. ہوں یہ نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور ان پہ کلام پاک نازل ہوا تھا، مطلب ایک جگہ نہیں ہوا، الگ الگ جگہ نازل ہوا ہے، تو یہ پھر کلام پاک جیسے اکٹھا کیسے بنا؟ کس نے لکھا اس کو؟ یہ ترتیب کروایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب یہ قرآن پورا مکمل ہو گیا تو جی. مکمل ہونے کے جب آخری آیت ہوتی تھی، فتح مکہ میں مکمل جب ہو گیا تھا، اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترتیب کروایا، آرڈر میں لگوایا کہ پہلے یہ سورہ، پھر یہ سورہ، پھر یہ سورہ، پورا آرڈر میں لگوایا. لیکن یہ نا لکھوایا نہیں گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. لوگوں کو اچھا. حفظ، مطلب زبانی حفظ تھا، ان کے دلوں پہ تھا. ایسے پراپر لکھے ہوئے جیسے ہم لوگ فارمیٹ میں ہے نا، کتاب کی فارم میں نہیں آیا تھا. وہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بار بہت سارے صحابہ شہید کر دیے گئے تھے. دھوکے سے ان کو لایا گیا تھا بہت سارے صحاباؤں کو، اور سب حافظ تھے، حفاظ تھے، انہیں شہید کر دیا گیا. تو پھر یہ ہوا کہ اگر سارے حافظ اس طرح سے شہید ہو گئے تو قرآن کیسے جائے گا اگلی جنریشن میں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے اس کو لکھوانے کا حکم دیا. ٹھیک ہے، بعد میں لکھا گیا ہے. یہ بعد میں لکھا گیا ہے. جس اور وقت نازل ہوتا تھا اس وقت تو لوگ جو ہے، جو سن رہا ہے السلام علیکم. کسی بھی چیز پہ لکھ لیتے تھے. جی اچھا، اوکے، ٹھیک. وعلیکم السلام. ہلو، السلام علیکم وعلیکم السلام. میم. میرا ایک کوشچن ہے، اگر جو انسان گزر جاتے ہیں، اگر اس کا ہم سپنا دیکھتے ہیں اور ہمیشہ روتا ہوا دیکھتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ جو ہے نا، یہ پوری ایک ڈیفرنٹ فیلڈ ہوتی ہے، خوابوں کی تعبیر. یہ ایک پوری فیلڈ ہے. تو اس کے لیے پراپر عالم ہوتے ہیں جن سے آپ کانٹیکٹ، اور اپنا خواب ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے. اور جب بھی کوئی خواب دیکھے، کسی کو اگر خواب بتانا ہو تو پہلے ہی خواب سننے سے پہلے دعا دے دینی چاہیے، اللہ تمہارے حق میں وہ خواب کو بہتر کرے، اللہ کرے اس کی تعبیر اچھی نکلے تمہارے لیے. پہلے ہی دعا دے دینی ہوتی. مطلب پھر ہاں، یہ آپ، خواب مطلب ہم آج سے نہیں، بہت سال سے ہی دیکھ رہے ہیں، مطلب 25-26 سال سے دیکھ رہے ہیں یہ ایسا خواب. میں اس گروپ میں ایک مفتی صاحب ہے، ان کا نمبر شیئر کر دوں گی، واٹس ایپ نمبر. تو یہ والے جو ٹھیک ہے آپ. پرٹیکولر ہے نا، آپ ہاں. کیونکہ ہم جو ہے قرآن کی آیتوں کا علم آپ کو دے سکتے ہیں. یہ بہت پرٹیکولر ہو جاتی ہے، یہ آپ کو میں تعبیر وہی. ان کے نام سے صدقہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں. صدقہ کا ہے کہ مرحوم کے نام سے پہنچتا ہے. تو روتے ہوئے خواب دیکھ رہی ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اگر ان کے نام سے آپ صدقہ کرتی ہیں تو. آپ صدقہ کریں، آپ پتہ کروائیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر کے چلے گئے ہوں، جو انسان ابھی بھی ان کو اس کی زیادتی کو بھولا نہیں ہے. آپ ان کے بہاف پہ ان کی معافی کروا دیں، یا پھر جو بھی تلافی ہو وہ کروا دیں. آپ پتہ کریں کہ کیا ایسا زندگی میں، مطلب کچھ تو ہوا ہے کہ جو ہے. اور باقی آپ کسی عالم سے کانٹیکٹ کریں کہ وہ آپ کو بتائیں کیا کیا وجہیں ہو سکتی ہیں، کس کس طریقے سے، کہ اگر آپ ان کی اولادوں میں سے آ رہے ہیں ہاں، تو ہم آپ، ان کے اولاد ہی ہیں، مطلب میری ممی ہے. ہاں تو آپ جو ہے کس طریقے سے ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، کیونکہ اولاد کا پہنچتا ہے والدین کو. تو آپ پتہ کریے، اور ان کے بہاف پہ جو بھی انہوں نے کسی کا حق تلفی کری ہے تو آپ اس کی معافی کروائیے یا تلافی کروائیے. اگر وہ معاف کر کے مان جائے جن کے ساتھ حق تلفی کی، یا پھر تلافی مطلب کمپنشیٹ کریں آپ. بہت سے لوگوں کا اچھا، معافی ٹھیک ہے. نہیں چلتا ہے. آپ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں، آپ معافی کر لیں، نہیں معاف کرتے لوگ. تو کہتے ہیں ہمارا جو اتنا سالوں کا یہ ہوا ہے، تو کمپنسیشن کرنا پڑتا ہے آپ کو جس چیز میں وہ راضی ہیں. کہ وہ نہیں راضی ہوں گے تو پھر
ابھی نہیں تو آخرت میں تو پکڑے جانا ہی ہے. وہ تو ہے. اور جیسے کہ ہم جو بھی پڑھتے ہیں مطلب ان کے ہی لیے، اپنی ماں کے لیے ہی، جیسے ہم تو ان کی اولاد ہے تو اپنی ماں کے لیے ہم پڑھیں گے. والدین کی اس میں جو ہے سال ثواب میں اولاد آتی ہے، کیونکہ اولاد کے لیے والدین نے محنت کری ہے نا، اچھا ان کو پرورش کری ہے، ان کو دین جی سکھایا باجی ہے. السلام علیکم. وعلیکم ہمیں السلام. یہ پوچھنا تھا. السلام علیکم. باجی آپ کو ایک سوال ہے. ابھی جو آپ نے بتایا کہ اس وقت حافظ لوگ اس کو سب شہید کر دیا گیا اور قرآن، تو کیا یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا تھا؟ ان کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو فاروق رضی اللہ عنہ سب کی وفات کے بعد؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی، پھر 2 سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت چلا ہے، پھر اس کے بعد 10 سال تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت چلا ہے، اس میں ہوا تھا یہ. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کروائے تھے اس کو؟ ہاں، ان کی نگرانی میں انہی کے آرڈرز کے تھرو جو ہے یہ پھر لکھنا شروع ہوا تھا. اس سے اس کو تو ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دے دی تھی نا. ترتیب تو انہوں نے دے دی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دے دی تھی، مگر لکھا ہوا نہیں تھا. پہلے دیکھیے یہ عربی ان کی زبان تھی بولنے کی، جی. ان کو تو آتے سے ہم لوگوں کو ہندی میں کیا ہوتا ہے، ہمیں کوئی بتاتا نہیں ہے کہ کوئی آئے تو سلام کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ہم لوگ اپنے آپ کر لیتے ہیں. گھر آتے بیٹھتے تو ہم اس کا حال چال پوچھتے ہیں، تو ہمارے پاس ایسے لکھا ہوا مٹیریل میں تھوڑی نا کہ پہلے حال چال میں کیا پوچھنا ہے پھر کیا پوچھنا ہے. یہ تو ہم دیکھتے دیکھتے ہم نے بچپن سے سیکھ رکھا ہے نا. تو قرآن جو ہے وہاں ان کی زبان میں تھا، تو وہ سیکھے ہوئے تھے اور اسی کو انہوں نے ان کے دلوں پر تھا. وہ ان کی کتابی شکل میں اس کو دی گئی تھی. کس طرح سے پہلی بار اس کو دی گئی تھی؟ کاغذ تو اس وقت تھا نہیں. دیکھیے کاغذ جو ہے آئی تھنک 7th سینچری میں آ گیا تھا. اس سے پہلے جب نازل بھی ہو رہا تھا نا قرآن، تو لکڑی کی چھالوں پر لکھا گیا، جلد پہ لکھا گیا، کیا کہتے ہیں یہ جو کھالیں ہوتی ہیں کھالوں پر لکھا گیا، چھالوں پہ لکھا گیا. ہر وہ کتنی سینچری بتائیں آپ؟ سینچری کتنی سینچری میں آ گئی تھی کاغذ والا؟ کاغذ جو ہے آئی تھنک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت 550 کے اراؤنڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تھا، تو اس میں اسی سینچری میں جو ہے کاغذ آ گیا تھا، مطلب چائنا میں آ چکا تھا کاغذ. اگر آپ دیکھیں تو حضرت عثمان فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن بھی جو ہے لنڈن میوزیم آف ہسٹری میں ہے، ان کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے. تو بہت سارے خلفائے راشدین کے اور مطلب بہت سے اسکالرس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن میوزیمز میں ہیں، تو کاغذ آ چکا تھا. 7th سینچری بولی ہیں آپ میم ابھی. کتابی شکل اس کو دے دی گئی تھی. 7th نہیں تھا، میں کہا شاید 5th سمجھ چیک کرنا پڑے گا ایک بار، میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہی ہوں اس میں، اس والے شاید 5th سینچری میں. کاغذ کو پیپرس کہتے تھے اس ٹائم پہ، وہ آ چکا تھا، بہت مہنگا تھا لیکن آ چکا تھا. یعنی کتابی شکل میں اس کو دی گئی تھی. جی کتابی شکل دی گئی تھی اگلی نسلوں کی. اور جو سورہ کا حساب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کر چکے تھے نا. ترتیب تو وہ دے چکے تھے. جی یہ والا ترتیب والی یہ بات ہم لوگوں کو پتہ نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے میں دیا گیا تھا، وہی دیے تھے. تو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو میں حضرت عثمان جو مطلب اس میں جو نقطہ جو دیا گیا زیر زبر اور اس کی جو ای کہے گی، تو اس کو سلمان علیہ السلام کون کیے تھے اس کو؟ السلام علیکم، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. جی وعلیکم السلام. جی وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ٹائم میں کافی حفاظ جب شہید کر دیے گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اس طریقے سے تو پھر قرآن کا محفوظ رکھنا دشوار ہوگا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو میں کیسے کروں. تو پھر انہوں نے کہا کہ اگلی نسلوں تک اس بات کو پہنچانے کے لیے یہ اس کو کلیکٹ کرنا ضروری ہے. تو پھر وہاں سے یہ چیز قرآن کو کلیکٹ کیا گیا اور کتابی شکل ہوئی. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ٹائم میں جو ہے اس چیز کو پرانے نسخے کو جو ہے جلا دیا گیا اور 4 اس کی کاپیز بنوا کر دیگر جگہوں پر رکھوا دی گئی تھی جو مین اسلامی اسٹیٹ تھے وہاں پر. اور آج بھی جو ہے وہ غالباً مصر کی میوزیم میں وہ چیز رکھی ہوئی ہے یا ٹھیک سے تاشقند میں، وہ جس پر جب وہ شہید ہوئے تھے عثمان رضی اللہ عنہ تو ان کے خون کے چھینٹے آج بھی سورہ بقرہ کی اس آیت پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
तो इस चीज पर उनके खून के निशान आज भी वहां पर हैं, और ये कॉपी वहां पर मौजूद है। हमें स्टेट का, शहर का नाम तो नहीं याद है, लेकिन हमें शायद ये म्यूजियम में या कहीं वो म्यूजियम चीज। है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ी थी, लंदन या तुर्की किसी का म्यूजियम है, वहां पे अभी भी रखा हुआ है। और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के उसका कुरान इनफैक्ट पूरा नहीं है, कुछ कुछ बीच में से कुछ कुछ पोर्शन गायब भी है उसका, साइड में से फट वो भी है, मतलब पूरा वो कंप्लीट हालत में नहीं है, थोड़ा सा उसके अंदर वो भी होगा जो इसको जला कौन दिया था भाजी? कुरान जो बोली कि जला बाकी जो था ये आज भी जो है उसके हुर्मत की नियत से उस चीज को है कि अगर आपके पास कोई पुराना सहीफा है तो आप उसको जलाकर उसकी राख को कहीं अच्छी जगह जहाँ बेहुरमती ना हो उसको दफन कर सकते हैं। असल चीज है काम की कि हमारी नीयत क्या है। अगर कोई उसको बेहुरमती की नीयत से करता है तो वो गुनाह में वो बात जाएगी, और हम हुर्मत की नीयत से वो चीज करते हैं तो उसका जवाज निकलता है। देखिए कुरान को जो है ना, हम हमारे लिए बहुत मुकद्दस और बहुत मोहतरम किताब है। हम इसको इज्जत देते हैं, इसीलिए हम थोड़ा ऊंची जगह पे रखते हैं, कोशिश करते हैं कि पाक साफ हालत में, बावजू हालत में छुएं, सिर्फ इज्जत देने के लिए। हालांकि अगर आप देखा जाए तो ये जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं जो पहली बार कुरान पढ़ते हैं, तो ना उनमें तहारत होती है, ना वजू जानते हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं। कभी कभार तो मतलब कब 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 से नहीं नहाए पता नहीं, तो वो भी पढ़ते हैं। लेकिन नियत क्या है, अल्लाह की किताब की तरफ आ रहे हैं, तो वो भी जायज है। मगर हम क्योंकि जान चुके हैं कुरान कितनी मोहतरम किताब है, कितनी मुकद्दस किताब है, तो हम उसको उसके हिसाब का जो है ना कोशिश करते हैं दर्जा देने की। और सिर्फ हम लोग जो कर रहे हैं ना वो जाहिरी दर्जा दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो जब हम इसको पढ़ रहे हैं और इसकी आयतें समझ रहे हैं, उसके बाद हम अमल में नहीं दे रहे हैं दर्जा, तो एक तरीके से हम कर रहे हैं बेहुरमती अभी भी। बिल्कुल हमने पढ़ा, और अल्लाह के कुरान में आगे पढ़ेंगे आप, सूरह बकरा में ही पढ़ेंगे कि वो अपने पीठों के पीछे फेंक देते थे। अल्लाह ने मिसाल दी है, जैसे बनी इसराइल में अल्लाह ने इतना, अल्लाह के सहीफे उतरे हैं, इतनी अल्लाह की किताबें उतरी हैं, तौरात उतरी है, इंजील उतरी, उसके अलावा बहुत सारी और किताबें उतरी जिनका नाम भी जिक्र नहीं है। वो इस तरीके से हैं कि जैसे गधे के ऊपर किताबें लदी हो। किताबें बहुत हैं, कोई इल्म नहीं लिया और अमल को अपनी पीठों के पीछे फेंक दिया। तो जो बेहुरमती सबसे ज्यादा हम कर रहे हैं ना, कि हम उसको सिर्फ ऊपर से जाहिरी तौर पे इज्जत दे रहे हैं, और उसकी रूह को हमने जो है खत्म कर दिया है। और बनी इसराइल ने भी यही किया था कि अपनी किताबों के वो सारे जितने रूल्स हैं, कस्टम्स हैं, रीति रिवाज है, उनको इज्जत थी, मगर जो रूह थी, मतलब मुत्तकी होना, अल्लाह का तकवा इख्तियार करना, शिर्क से बचना, उन सबको उन्होंने निकाल दिया था। हर चीज पे जिरा करते थे, हर चीज पे वो करते थे। अभी कुरान में हम आगे यही पढ़ेंगे सब, कि ऊपर ऊपर तो कहते थे कि हम बहुत नेक हैं और ये हैं, बट उनका असल मिसिंग था। अगर वो वाकई अल्लाह की किताब पर होते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकारी नहीं होते, उनको मारने के मंसूबे नहीं बनाते, मुसलमानों को जो नए नए लोग इस्लाम में दाखिल होते उन्हें गुमराह नहीं करते। तो मेन चीज यही कि हमने कुरान को किस नियत के साथ अपनी जिंदगी में शामिल किया है, सिर्फ जाहिरदारी के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए। जैसे हम लोग क्या होता है कि हम लोग जुमा है तो नहाएंगे धोएंगे, अब कुर्ता पजामा उस दिन लगेगा कि हाँ भाई मुसलमान है, और जोहर की नमाज के बाद असर की भी गोल हो जाएगी, मगरिब भी गोल हो जाएगी, जुमा मतलब सिर्फ जोहर की नमाज। कितनी जगह होते हैं ना, जुमे की फजर की नमाज का होश होता है कि पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, ना असर मगरिब याद होती है, बस जोहर का एहतमाम हो जाता है कि भाई मस्जिद जाना है। तो जाहिरदारी रह गई है, और हमारे अंदर भी यही आ गया है। कुरान वो ऐसे नहीं निकलता जैसे हम लोग का रमजान में निकलता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कह रहे थे कि एक पड़ोसी मेरी वो चाह रही है इसमें जुड़ना, उनको कैसे जोड़े? आप इस ग्रुप में डॉक्टर शबाना है, आप उनको उनका नंबर भेज दीजिए, वो ग्रुप में ऐड कर देंगी, या जी फिर इस डॉक्टर ग्रुप में शबाना। ही। हाँ, और उनको जो है अपनी पड़ोसी को ये भी बता दीजिएगा कि पिछली वाली जो क्लासेस है उसकी एक आध रिकॉर्डिंग आपको मैं भेज दूंगी, और आप रिकॉर्डिंग सुनवा दीजिएगा, और उसी रिकॉर्डिंग से वो अगली सारी रिकॉर्डिंग्स निकालती रहेंगी, क्योंकि यूट्यूब पे सब है, तो वो सुन यूट्यूब ले। वाला वो सुनती हैं, यूट्यूब में सुन लेती हैं, लेकिन ये वाला जो है चाहती है कि लाइव डायरेक्ट वाला जुड़े।
हाँ ठीक है, तो आप इनको जो है ऐड करवा दी ग्रुप में, और डॉक्टर शबाना से इनको डिस्कशन ग्रुप में भी ऐड करवा दी, ताकि जो सुना है ना वो रिवीजन क्लास में और टीचर्स डिस्कस कर रही होंगी आपकी ग्रुप टीचर्स, तो उनको और अच्छे से समझ में आएगा और वो अपना भी सुना सकती हैं उसमें। मुबारक हो। तो अभी यूट्यूब वाला नहीं ना आया है अभी? यूट्यूब चल रहा है, लाइव चल रहा है शायद, आज साथ आज का आया है लाइव? अच्छा साथ चल जी रहा अच्छा। होगा। जी ठीक पूछिए। ठीक। हाँ हाँ, जज़ाकल्लाह। एक सवाल पूछना था कि जो अन्ना और इन्ना दोनों का मालूम मतलब बेशक होता है, हाँ क्योंकि दो एक जगह दिया वो बशरुल्लज़ीना आमनू वो आमल सालिहात अन्ना लहुम जन्नतुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, वो है तो, और 26 में है इन्नल्लाह या ला यस्तही, और दोनों का इसमें लिखा है माने बेशक, जी, तो जब क्या शुरू अन्ना और इन्ना? जब आयत के शुरू में होता है तो इन्ना होता है, अच्छा, और अगर बीच में होगा तो अन्ना होगा। माने सेम है। जी माइनस से। जी जज़ाकल्लाह। भैया का जी। और कोई सवाल है या मैं एंड कर दूं क्लास? 2 सवाल और ले लेती हूँ मैं। जी मेरा एक सवाल है। जी पूछिए जैनब। जी मतलब आपसे दुआ पढ़े थे अल्लाह माजिदना मिनन्नार, तो हम कहीं पे पढ़ते हैं अल्लाह माजिदनी मिनन्नार, तो हम ये पढ़ते हैं अल्लाह माजिदनी मिनन्नार, तो क्या ये गलत है? नहीं अजीरनी तो सिर्फ अपने लिए है, अजीरना सबके लिए है। नून देखिए, ये जो ग्रामर है, ग्रामर की भोज में आप कोई दुआ खास अपने लिए करें या अपने सब लोगों के लिए करें, बस उसी का फर्क है। जब अपना मतलब नमाज पढ़ने में पढ़ लेते हैं अल्लाह माजिदनी मिनन्नार, तो ठीक है, मतलब सही है, मतलब अल्लाह माजिदना पढ़ेगा। आप अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार पढ़ लिया, अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से बचाए। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचाए। अच्छा जी हम जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ये पूछिए भाई। जी शौहर के लिए जो अजवाज आया है, तो अजवाज में शौहर को क्या बोलते हैं, हस्बैंड को, मतलब अजवाज? अजवाज का मतलब होता है स्पाउस, आपका जी लाइफ पार्टनर, जी बेटर हाफ। मर्द हाँ के लिए औरत, औरत हाँ, के लिए मर्द। तो अजवाज सिर्फ बोलेंगे या अजवाजुन बोलेंगे? देखिए आप मिला अजवाजुन बिना एक अजवाज की बात हो रही है। अच्छा जब जी, तनवीन आते हैं ना तो हम एक के लिए, अभी हमने जब ग्रामर एक में के करा लिए। जी जी जी, तो सिर्फ अजवाजुन पढ़ सकते हैं, जैसे कि दुआ में जो पढ़ते हैं हम लोग, जो आप अजवाज दुआ पढ़ेंगे। देखिए, अब आप उस दुआ की बात करी ना, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुनिन, जी इसकी बात करिए ना, तो उसमें हम अल्लाह ताला से दुआ करें, ए अल्लाह ताला मुझे अता कर ऐसा अजवाज और ऐसी औलाद जो मेरी आंखों की ठंडक बने। तो अगर मैं मान रही हूँ तो मेरा अजवाज कौन है? मैं अपने शौहर के लिए और बच्चों के लिए मांग रही हूँ। अगर आदमी मांग रहा है तो अपनी बीवी और बच्चों के लिए। अजवाज का मतलब होता है लाइफ पढ़ा वैसे पार्टनर। ही जाएगा ना मैम, जैसे कि वो दुआ में लिखा हुआ वैसे ही पढ़ सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल वैसे ही पढ़। जी जी, जज़ाकल्लाह। जी पिछली बार जो है वो कुरान की लाइन लिखी हुई आ रही थी, तो सामने देख कर पढ़ने में आसानी हो रही थी। तो इस बार वो मतलब लिखी हुई आयत नहीं आ रही थी। वैसे मैंने कुछ देर के बाद थोड़ा जहन से निकल गई थी, तो देर में अपने क्लास ज्वाइन। अच्छा देखिए, आप लोग क्या करा करें, ये अपना वो करें कि जब आपकी क्लास का टाइम हुआ करे ना, तो उससे एक रात पहले या सुबह में फजर के बाद आप अपना जो पर्सनल कुरान रजिस्टर, पेंसिल, कॉपी, जो भी फोटोस्टेट प्रिंट आउट है, वो एक जगह रख दें। एक मखसूस जगह बना लें, कोई टेबल बना लें, कोई जो आपकी बेड टेबल होती है वो ले लें, उस पे आप लेके बैठें प्रॉपर। वो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, उसके बीच में आप सुन रहे हैं। वरना कोशिश करें कि इस वक्त को अपने लिए खास कर लें, माहौल का बहुत असर पड़ता है।
آپ اگر اسکول جاتے ہیں نا، بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں پراپر یونیفارم میں بھیجیں، پوری کتابوں کے ساتھ بھیجیں، لنچ کے ساتھ بھیجیں، صاف ستھرے کپڑے پہنا کے بھیجیں، کیونکہ اس کا اثر پڑتا ہے. آپ ایک سیریس کام کے لیے جا رہے ہیں. تو جب آپ قرآن کی کلاس کی طرف آ رہے ہیں، اپنے 168 آورز جو ہیں ایک ہفتے کے، اس میں سے 2 گھنٹے آپ سے مانگے جا رہے ہیں اللہ کے لیے. تو اس کو آپ مخصوص بنائیں، اس کو آپ خاص بنائیں اللہ کے لیے. اپنی کتاب، اپنی کاپی، اپنا قرآن پرسنل یا پرنٹ آؤٹ ہے، اگر آپ کے پاس پہلے پارے کا وہ پرنٹ آؤٹ نہیں ہے تو اپنا قرآن لے کے بیٹھیں، اس کے اندر آپ اپنے پینسل سے لکھتے جائیں، مگر لے کر بیٹھیں. جب آپ کے سامنے ہوتا ہے نا، جب اپنے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے نا، جی تو آپ جو ہے جتنا آپ اس کو اہمیت دیں گے نا، اتنا آپ کے لیے علم کا سفر اللہ آسان کرے گا. آپ کی سیریسنس پہ ہے تو کوشش کریں سیریسنس لائیں. بہت دیر لگی ہے. جی چلیے پھر میں بھی کلاس ختم کر دیتی ہوں. اگر آپ لوگ کے الحمدللہ کا سوال ہو گئے ہیں، اگر کوئی سوال رہ جائے، کوئی ایسا سوال جو بہت امپورٹنٹ ہے، تو آپ اس گروپ میں ٹائپ کر دیجیے گا، یا مجھ سے الگ سے آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے ڈاکٹر شبانہ سے کانٹیکٹ کر لیے گا. ادروائز ڈسکشن گروپ میں آپ لوگوں کی ٹیچرس ہیں، ان سے آپ کوئی بھی آیت سے ریلیٹڈ اور سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. کوئی ایسا سوال ہوگا امپورٹنٹ تو میرے تک کنوے کر دیں گے، میں اس کا جواب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی انشاءاللہ. چلیے پھر ہم کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.